شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سارے عالمین کا رب ہے، مالک کے یوم جزا یوم سزا، جانماز فکر پر سجدہ کن آیتیں اور لفظ دیتے ہیں اذان مسجد و مینار میں۔ چل رہا ہے 14 صدیوں سے سوئے مدح امام، میں تکن پاتا نہیں ہوں فکر کے رہوار میں، اور جانماز اپنی بچھاتا ہے تخیل بار بار، لفظ دیتے ہیں اذان مسجد و مینار میں۔ حضرات والا قد معزز حاضرین، مہ علم و ادب، خورشید فضل و معرفت رگے جان سخن انجمن علم و لیاقت، کاروان علم و ادب کے رئیس، فرش عزا بچھا کے اگر رو نہیں سکے، کچھ اہتمام خاطر زہرا نہیں کیا، جس نے غم حسین میں گریہ نہیں کیا، رحمت نے اس کے گھر میں بسیرا نہیں کیا۔ فاطمہ جنت سے خود تشریف لاتی ہے وہاں، جب بچھاتا ہے کوئی فرش عزا شبیر کا، دھڑکنیں پڑھنے لگی دل کے مسلح پہ نماز، میری آنکھوں کے عزا خانے میں کون آیا ہے۔ روز پڑھتے ہیں وہاں جا کے فرشتے بھی نماز، جن مکانوں میں بچھا فرش عزا ہوتا ہے۔ آئیے عزا خانہ زہرا فرش عزا بچھا کر ہم اہل ادب تمام مومنین مومنات کو دعوت سخن دیتے ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بادشاہ کی سرزمین کے ایک ایک مرد حق برت جری سرفروش بچے ہماری مائیں اور زینب ام کلثوم کی سوگوار کنیز سلامت رہے، خصوصاً ہمارا بھائی شیر ہندوستان یعنی جس کا تعارف سے اتنا ہے، ابو ذر بھی ہے، کنتوری بھی ہے، جو نجف سے کربلا تک 20 سال سے ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور ہندوستان سے ہٹ کر بین الاقوامی سطح پہ امریکہ، دبئی، شارجہ، پاکستان، لندن اور بین الحرمین، اور سرداب ابو الفضل عباس سرداب مولائے کائنات اور مشہد کی سرزمین امام ضامن کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور ایک ایک اس منظر کو چاہت کے پراسرار جزیروں سے گزر کر خوں میں نہائے ہوئے درد انگیز منظر کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہیں۔ اور آج کا بھی یہ پروگرام پوری دنیا، امریکہ، دبئی، شارجہ، پاکستان، واسطہ کے اس امام بارگاہ میں جو منعقد ہو رہی ہے مجلس چہلم باغرض ایصال ثواب، محترمہ سیدہ ذیشان فاطمہ بنت مولانا سید جواد اصغر صاحب، خادم سرکار حسینی، شہنشاہ تخیل مرحوم ناطق صاحب، فرش عزا بچھا کر ہم اپنے غم کا مداوع چاہتے ہیں۔ یہ غم نہ ہو تو جہاں کے چراغ بجھ جائیں، غم حسین آنکھوں میں روشنی کی طرح، تمام عمر تڑپنے کے بعد سمجھا ہوں حیات کیا ہے، مسلسل حسین کا غم ہے۔ سواد کس کو ہے قدرت کے کارخانے میں، غم حسین ہے بس جاویدہ زمانے میں، غم حسین سے دریاؤں میں روانی ہے، غم حسین ہی عنوان زندگانی ہے، غم حسین صداقت کی ایک نشانی ہے، غم حسین زمانے میں غیر فانی ہے، رہے یہ دل میں تو عزت نصیب ہوتی ہے، جو موت آئے شہادت نصیب۔ کیا جانے کیا حسین تیرے غم میں آ گیا، عالم تمام حلقہ ماتم میں آ گیا، کیا ہے غم حسین مشیت سے پوچھ لو، روز ازل سے سینہ آدم میں آ گیا۔ یہ سرزمین مرکز علم و ادب رہی ہے، یہاں شعراء کرام مرجع تقلید اور نہ جانے کتنے درخشاں ستارے آئے چلے گئے، لیکن تاریخ کے صفحات میں الفاظ کے بحر بے کرم گوہر نایاب سے جا کر جب نجیب الہ آبادی نے ورق گردانی کی تو ایک نام واسطہ کی سرزمین سے نوحے کے افق پر ابھرا، یعنی نواب صابر کے حوالے سے، جنہوں نے 200-250 پروگرام امریکہ، دبئی، شارجہ، پاکستان اور قائم چینل کینیڈا سے نجیب الہ آبادی سے لائیو کرایا۔ آج اتفاق سے ہمارے بیچ نہیں، لیکن ہم دل کی گہرائیوں، شوق ولا کی تمام عقیدوں کے ساتھ واسطہ کی سرزمین کے تمام مومنین، مرد حق برت جری سرفروش اور زینب ام کلثوم کی سوگوار کنیزیں، ہماری ماں بہنیں جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کے بچے سلامت رہیں۔ زندگی کا مقصد صرف اور صرف ذکر حسین، غم حسین ایک زندہ اور پائندہ حقیقت جس کو نہ بھلایا جا سکتا اور نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ چشم فلک نے بڑے بڑے اندوہناک مناظر دیکھے اور اس دنیا فانی میں نہ جانے کتنی غم کی داستانیں تحریر کی گئیں، لیکن کسی بھی غم میں نہ وہ اثر انگیزی ہے نہ تابندگی جو کربلا کے ریگزار پر حسین اور ان کے جانباز 72 ساتھیوں نے پیش کی۔ غم حسین ہماری زندگی کا سرمایہ حیات ہے، نصب العین ہے، خواہ ذکر نوحانی کی شکل میں ہو، تحریر و تقریر کی شکل میں ہو، شب بیداری کی شکل میں ہو، جلوس عزا کی شکل میں ہو، یا پھر واسطہ کی سرزمین کی تاریخی مجلس چہلم ہو۔ آج گوہر نایاب سب سے پہلے سوز بھی ہے، درد بھی ہے، کر بھی ہے، گداز بھی ہے، اور ہمارے ساتھ مسلسل نجف کربلا میں سوز کے افق پر ایک نام مظفر نگر کی سرزمین سے ابھرا، یعنی حسن و اخلاق کے پیکر ہیں، عزت مآب عالی جناب
حسن صاحب علی صاحب مظفر نگری صاحب یقیناً مرثیہ جذبہ فطرت کو عیاں کرتا ہے، مرثیہ نظم اظہار فغاں کرتا ہے، مرثیہ احد سے تذکیر جہاں کرتا ہے، مرثیہ سنگ سے اشکوں کو رواں کرتا ہے، مرثیے نے اثر درد کو آباد کیا، مرثیہ قلب کے احساس نے ایجاد کیا۔ یہ وہ عزت ہے جو حصے میں تیرے آئی ہے، مرثیہ پڑھنے سے منبر پہ جگہ پائی ہے۔ فن مرثیہ پوچھئے اہل فن سے، تعلق ہے اس کا ادب کے چمن سے، فروغ اس کو ملتا رہے ہمیشہ، یہ دولت ملی ہے خدائے سخن سے۔ آغاز ہوگا تلاوت کلام پاک سے، ایک ایک حرف و لفظ کو اپنی پرکوں کی اندر جھالر پر اشکوں کے چندوں سے جا کر، جن کا زندگی کا مقصد 25 سال لگاتار قم نجف کربلا اور اس کے بعد الہ آباد زینبیہ ٹرسٹ سے جڑے ہیں اور ہندوستان کے ہر ادارے سے جڑے ہیں۔ میری مراد ہے عزت مآب فخر قوم ملت حضور الاسلام عالی جناب یونس حیدر ماحولی صاحب جو منفرد ہیں، یکتا ہیں، ترنم خیز عبارت لے کر تلاوت کلام پاک سے آج کی مجلس کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد آخری میں ایک پردرد نوحہ لے کر جو کیسٹ کے حوالے سے یعنی گراف چینل کے حوالے سے پوری دنیا سنے گی، اور جناب فاطمہ زہرا بنت رسول رہبر نسواں تجھے سلام، 11 امام پاک کی اے ماں تجھے سلام، لازم ہے ہر بشر پہ تیرے در کا احترام، دیہڑی سے کر رہے ہیں سلیمہ تجھے سلام۔ پوری ابو ذر بھائی کی ٹیم ہمارے بچے جو لائیو کر رہے ہیں، اور دوسرا بچہ ابو ذر یعنی نواب صابر صاحب کا، پورے ایک ایک بچے سلامت رہیں، ہمارے بزرگ اقارب جو یہاں پہ فرش مجلس پہ تشریف رکھتے ہیں سلامت رہیں، ہمارے بھائی حسن و اخلاق کے پیکر صبح سے ہمارے ساتھ لگے سلامت رہیں۔ میں بسد ادب عزت مآب علی جناب حجت الاسلام یونس حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ
قيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب. شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب. شديد العقاب ذي الطول. لا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات پڑھیں محمد و
آئیے حضرات، سوز خانی سے دل کی گہرائیوں شوق ولا کی تمام ترقیدوں کے کتاب کربلا کے ایک ایک حرف کو اپنی پلکوں کی نبضار پر سجا کر عزت مآب علی جناب حجت الاسلام یونس حیدر ماحولی صاحب نے نذرانِ عقیدت پیش کیا اور یہی پیغام دیا کہ نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے. ہماری طرف دیکھتے رہیے، لائٹ آ جائے گی. نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے. باستہ کی سرزمین پوری دنیا میں مشہور ہے. یہاں پہ کاروان علم و ادب کے رئیس رہتے ہیں اور میزان عقل پہ گوہر سجاتے ہیں. اگر نجیب الہ آبادی، نجف کربلا ایران، ابو ذر کنتوری صاحب جو پوری دنیا ادب میں ایک منفرد نام اس لیے ہے کہ یہ پوری جو مجلس قائد ہو رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ابو ذر بھائی کے چینل پہ یعنی جو ان کی ایجنسی ہے گراف ایجنسی کے حوالے سے امریکہ، دبئی، شارجہ، پاکستان، باستہ کی سرزمین کا یہ پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اچھے اچھے اشعار پیش کر دیے جائیں اور یہاں کا پیغام چلا جائے. تو ڈاکٹر یونس ماحولی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اب باستہ کے ادب نواز سامعین کی خدمت میں اس آبشار زندگی شہسوار بندگی دے کے عالم کو صداقت کا چراغ کر گیا جہان آدمیت میں روشنی ہی روشنی، جس کے دم سے قائم رسالت کا بھرم آج بھی وہ ایک شخص نہیں تھا، نیا ادارہ تھا، امام عزم و عمل تھا، جہاں میں یکتا تھا. سلام ڈوبتے سورج کے آ رہے ہیں اسے، وہ سر سے پاؤں تک اپنے لہو میں ڈوبا تھا. ہوا کسی کا نہ احسان من کیوں ہوتا، زمین اس کی تھی اور آسمان اس کا تھا. وہ معلم اخلاق بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے، ہدایت کا چراغ بھی ہے، امت کا ناخدا بھی ہے، پاسبان شریعت بھی ہے، گوشوارہ عرش بھی ہے، دریائے جود و سقا بھی ہے، شہنشاہ مظلومین بھی ہے، نور چشم مصطفیٰ، لختے دل شیر الہ، جنگ آزادی کا ہیرو، حریت کا بادشاہ، آدم کے ادوار کی دولت، سرچشم علوم و شرافت، انسان کی عظمتوں کی روایت، ایمان و دین و شریعت، ایک شاہکار صنعت داور، اللہ کے نبی کا پیمبر، وقت جہاد، صورت حیدر، اسلام کے نبی کا نواسا، غربت میں 3 روز کا پیاسا، دست غم و علم کا مسافر، ہر ابتلا کا نقطہ آخر، دانائے رنگ نہیو اوامر، باطن میں ہے رسول، بظاہر حسین ہے. اس لیے حسین ہے کہ حسین آ نہیں سکتا کسی تخیل میں، بہت عظیم و مکرم، بہت بڑا ہے حسین. حسین مصطفی ناطق خطیب نو کے سنا، کہاں سے لفظ تراشوں میں کیا کلام کروں، نظر پڑے تیرے نقش قدم کی خاک جہاں، وہیں پہ نظم ادراک کے قیام کروں. جو رزق نطق عطا ہو تیرے کرم سے مجھے، تو میں بھی آرزو جرأت سلام کروں. نہ پوچھ اپنی سخاوت کے ایک پل کا اثر، جو بن پڑے تو زمانے اسیر دام کروں. ملے جو اذن تو دے کر تجھے خراج حیات، میں اپنی بخشش پیہم کا اہتمام کروں. جہاں پناہ تیری نظر کر کے لفظ اپنے، خمار عذر سے لبریز دل کا جام کروں. قسیم کوثر و زمزم، غرور تشنہ لبی، فرات فکر کی ہر موج تیرے نام کروں، تیرے نام کروں. رہ رہ کے آ رہی ہے صدا یا حسین کی، مجلس کہیں حسین کی برپا دکھائی دے. آج پوری کائنات ریسرچ کر رہی ہے کمپیوٹر کے حوالے سے. اے عزادارو، تمہیں فرش عزا کا واسطہ، مجلسوں سے اس وبا کا خاتمہ کرتے رہو. ریگزاروں میں، سمندر میں، بیابانوں میں، مجلس صبر ہے آفاق کے ایوانوں میں. فاطمہ سوگ مناتی ہے سر دست عطش، کربلا جاگتی رہتی ہے عزا خانوں میں. ہم مجلس کرتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد صرف ذکر حسین، یاد حسین، فروغ حسین ہے. ہمارے پر کورونا کا اثر نہیں ہوتا. ابھی محرم آ رہا ہے اور یہی پیغام پورے باستہ کی سرزمین سے جائے گا، نواب صابر کا جائے گا، پورے اہل ادب کا جائے گا، بزرگوں کو جائے گا. کیا پیغام جائے گا؟ کہ جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے، جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے. یہاں کا جلوس بہت مشہور ہے. جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے، جلوس ماتم سرور وہیں سے نکلے گا. جلوس ماتم سرور وہیں سے نکلے گا. نہ آسمان نہ کسی شہ نشی سے نکلے گا. علی کے عشق کا سورج جبی سے نکلے گا. علی کے عشق کا سورج جبی سے نکلے گا. یہ کربلا ہے، اسے دیکھ لیں جہاں والے. یزیدیت، ظلم یزید، یہ کربلا ہے. بھائی لائٹ بہت تیز، یا زہ نصیب. یہ کربلا ہے، اسے دیکھ لیں جہاں والے.
یہ کربلا ہے، اسے دیکھ لے جہاں والے، یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا۔ ظلم یزید ڈوب چکا ہے فرات میں، نام حسین آج بھی ہے کائنات میں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، افضل الانتظار الفرجہ، حسن و اخلاق کا پیکر جو ہمارے ساتھ نجف کربلا ایران 2013 سے ہماری سرپرستی بڑے پروگرام میں بشیر نصفی صاحب کے گھر سے لے کر سرداب ابوالفضل عباس، سرداب مولا کناز، سرداب امام حسین، سرداب امام رضا میں ہماری سرپرستی ہمارا بھائی 250 پروگرام کی نظامت ان کی سرپرستی میں نجیب الہ آبادی کرتا ہے۔ ہم نے ایک شعر کہا تھا، وہی پڑھ دیتے ہیں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ مدحت ہمارا کام ہے بھائی صاحب، مدحت ہمارا کام ہے، ہم سمجھ لیں گے آپ ٹائم، مدحت ہمارا کام ہے، مدحت کریں گے ہم، ہاں مختلف طرح کی عبادت کریں گے ہم، عباس اور حسین کے روضے کو چوم کر تو جنتوں کے بیچ نظامت کریں گے ہم، محو خیال روضہ شاہ زماں ہے ہم، اس وقت ہم سے کوئی نہ پوچھے کہاں ہے ہم، یہ روضہ حسین ہے، وہ روضہ جری، دو جنتیں ہیں دونوں طرف، درمیاں ہیں ہم۔ آئیے بس ادب اہل خاندان آ چکے ہیں، ان کے بچے آ چکے ہیں، میں بس ادب سوس کا شہنشاہ ہمارا بھائی فخر قوم ملت عزت مآب علی جناب حسن و اخلاق کا پیکر کتاب کربلا کے زرعی اوراق سجا کر اپنی پلکوں کی نرم جھالر پر یہی پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ نظر اپنی کتاب کرتے ہیں، فکر کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بس ادب میں گزارش کر رہا ہوں عزت مآب حسن بھائی سے تشریف لائیں، جو مظفر نگر تشریف لائیں۔ الہ آباد میں کم سے کم 50 سے 60 پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، ابھی پھر 1-2 پروگرام میں آئیں گے۔ آئیے حضرات نعرہ صلوات سے خیر مقدم کیا جائے ان کا، نعرہ صلوات۔ اور یہ نہیں بھائی اچھا نہیں لگا، صلوات کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کل ریسرچ ہوا، پیپر پہ میسج آیا کہ جہاں مجلس ہوتی ہے، جہاں فرض بچتا ہے، 70 کروڑ بار 1 منٹ کے اندر امام حسین کا نام لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پہ آپ ہیں اس کا نام ہے عزا خانہ حیدری۔ نعرہ حیدری ہم جب کہ لگا دیتے ہیں، کوہساروں کے جگر کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ یہ نہ پوچھئے میرے مولا مجھے کیا دیتے ہیں، مانگتا ہوں تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں۔ بحر غم میں کوئی حیدر کو پکارے تو صحیح، بیچ مدھار میں ساحل یہ بنا دیتے ہیں۔ نجف میں 5 لاکھ کے مجمع میں نعرہ لگایا تھا، قسم ہے مولا کائنات کی، نجیب الہ آبادی وعدہ کرتا ہے حسن بھائی رہیں گے حضرت عباس کے روضے کے اندر سرداب میں جا کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ایک ایک فرد جہاں جہاں ہے ہاتھ اٹھا کر ایک منت مان لے، نجیب الہ آبادی 2 مہینے 20 دن کے بعد زندہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں موت کی آگوش میں چلا گیا تھا۔ نعرہ لگائیے، اس کے بعد سوچ، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی دیر مصروف رہنا ہے یہ اور بتائیے، پھر بھی بتا دیجیے۔ نعرہ صلوات۔ ہم قضا داروں
دوسرا کوئی ہم عزاداروں دوسرا کوئی نہیں، رات دن ماتم کیا لیکن تھکا رات دن ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا نعرہ صلوات۔ حریم قلب و نظر کی اذاں حسین کی ماں، حریم قلب و نظر کی اذاں جہاں جہاں بھی رسالت وہاں حسین کی ماں، حریم قلب و نظر کی اذاں حسین علی کے لائل تیرے ذکر کا کرم ورنہ، علی کے لائل تیرے ذکر کا کرم ورنہ، علی کے لائل
کا کرم ورنہ ارے کہاں غریبوں کی مجلس کہاں حسین کی ماں ولی کے لال تیرے ذکر کا کرم ورنہ کہاں غریبوں کی مجلس کہاں حسین کی ماں جہاں جہاں بھی رسالت وہاں حسین کی ماں نعرہ صلوات چار مصرے یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہے یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہر شخص کہہ رہا ہمارا حسین یہ کون طے کرے گا اثر تشت سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی سر تشت سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی ارے موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین یہ کون نعرہ صلوات میں ہوں حسین وارث محبوب ظلمن
ماں ہے بطول پاک، نعرہ صلوات، ماں ہے بطول پاک، بھائی میرے حسن نانا میرے رسول ہیں، بابا ابو الحسن قرآن ہے گواہ کے ہم سب ہیں پنجے تن، قرآن ہے گواہ کے ہم سب ہیں پنجے تن، قول نبی سے مجھ کو یہ رتبے حصول ہے، قول نبی سے مجھ کو یہ رتبے حصول ہے، میں ہوں رسول پاک سے مجھ سے نعرہ صلوات، چار مصرے اور سماعت کر لیں۔ رنگ مال کا کردار پا چھانے نہ دیا، جناب حور کے حوالے سے چار مصرے۔ رنگ ماحول کا کردار پا چھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا، اور خور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے
جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا، ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا۔ نعرہ صلوات۔ چار مصر اور سماعت کر لیں۔ کاغذ سے قلم سر نہ اٹھا اور ابھی کاغذ سے قلم سر نہ اٹھا اور ابھی لکھ منقبت شیر خدا اور ابھی مرقد میں علی آئے ہیں، رک جاؤ فرشتوں، مرقد میں علی آئے ہیں، رک جاؤ فرشتوں، ارے لینے دو زیارت کا مزہ اور ابھی کاغذ سے قلم سر۔ نعرہ صلوات۔ آپ کے حکم کی تعمیل اس سے پہلے ایک مطلع 4-5 شعر سلام کے، ایک مرتبہ پھر نعرہ صلوات سے سہارا دیں۔ پوچھ مت روزے عباس سے کیا لے آئے، پوچھ مت روزے عباس سے کیا لے دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا خشک ہونٹوں پا زباں پھیر کے بولے اصغر، ارملا دیکھ لے ہم تیری قضا لے آئے، الشام کی فوج یہی سوچ کے ہر رات
کیا ہو عباس اگر اذن وغال الشرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی۔ ارے ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے، نعرہ سلوات، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے، مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، ارے مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے، مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے، اور ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، ارے عرش کے واسطے ہم فرش عزا لے، اور کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوخ، جانمازوں میں بھی غم خاک شفا لے، اور دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا مامو، دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا معبود، اور تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے، ارے تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے، پوچھ مت روزے عباس سے کیا لے، اب آپ کے حکم کی تعمیل ہے۔ جناب ابو طالب بزبان ابو طالب متعدد بار سن چکے ہیں، لیکن اسرار میں پھر حاضر کر رہا ہوں۔ روح اسلام کی ہے جس میں وہ غالب ہوں، جناب ابو طالب فرما رہے ہیں روح اسلام کی ہے جس میں وہ غالب ہوں، اور جس کا مطلوب محمد ہے میں وہ طالب ہوں، کل عرب پر میری غیبت ہے میں وہ غالب ہوں،
اور مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو طالب، مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو طالب، روز و شب صبح و مساء حافظ ایمان میں تھا، بے سہارا تھے محمد تو نگہباں میں تھا، بے سہارا تھے محمد تو نگہباں میں تھا، حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے، اور میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے، بجلیاں گرتی رہی کفر کے ایوانوں سے، اور شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے، وہی کرتا تھا جو مرضی خدا بندی تھی، میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی، میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی، جاگتا تھا میں محمد کو سلا دیتا تھا، ان کے بستر پر میں بیٹوں کو لٹا دیتا، راہ میں کانٹا جو آتا تھا ہٹا دیتا تھا، اور میں تہے دل سے محمد کو دعا دیتا، میں تہے دل سے محمد کو دعا دیتا، روز اس بولتے قرآن کی زیارت کرنا میرا معمول تھا، اس طرح عبادت کرنا میرا معمول تھا، اس طرح عبادت کرنا، آج الزام لگانے لگے مجھ پر بے دین، میں مسلمان ہوا لایا میں ایمان نہیں، میں نے قرآن پڑھا میں نے نمازیں نہ پڑھی، کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں، کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں، کر کے سازش یہ لگایا ہے نشانہ مجھ پر، میں وہ مومن ہوں کہ ہے کفر کا فتویٰ مجھ پر، میں وہ مومن ہوں کہ ہے کفر کا فتویٰ۔ ایمان لانے کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کہیں کسی گراؤنڈ میں پریڈ کرائی جاوے باقاعدہ تب ایمان لائے گا کوئی، کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا، کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا، اور اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا، اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا، اور کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا، کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا، آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا، آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا،
میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا، میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا، اور جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا، جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے یاری، جس پہ اللہم صلی اللہ، جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا، تینوں دنیا سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے، تینوں دنیا سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے، اور آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے، آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے، اور میں نبی کا نہ ہوا ہوتا تو مومن کہتے، میں نبی کا نہ ہوا ہوتا تو مومن کہتے، اور کفر کے ساتھ رہا ہوتا تو مومن کہتے، ساتھ دیتا نا نبی کا تو میں مومن ہوتا، اور باپ ہوتا نا علی کا تو میں مومن، باپ ہوتا نا علی کا تو میں مومن، ساتھ دیتا نا نبی کا تو میں مومن ہوتا، ارے باپ ہوتا نا علی کا تو میں مومن ہوتا۔ اہل ایمان کے لیے بات یہ غیرت کی ہے، ایک کافر نے پیغمبر کی کفالت کی ہے، ایک کافر نے پیغمبر کی کفالت کی ہے، اور خطبہ عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے، خطبہ عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے، اور اس میں میری نہیں توہین شریعت کی، اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے، لمحہ فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے، اور کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے، لمحہ فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے، کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے، کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے، کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے، اور تم جو آئے تھے محمد کی شکایت لے کر، 360 خداؤں کی محبت لے کر، اللہ تو عزا کی دل و جاں سے حمایت لے کر، اور میرے دروازے پا انکار نبوت لے میرے پاس آنے کی، ارے تم سب کو ضرورت کیا تھی، ارے میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی، میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی، میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی، اللہ تو عزا کا جو ذاکر ہو وہ ایمان لائے، اور بت پرستی میں جو ماہر ہو وہ ایمان لائے،
اور جو نہ طیب ہو نہ طاہر ہو وہ ایمان لائے، اور جو کہ پیدائش کافر ہو وہ ایمان لائے، جو کہ پیدائش کافر ہو وہ ایمان لائے، اور دیر سے کعبے میں آئے ہوئے مہمان ہو تم، اور بڑی باتیں نہ کرو کل کے مسلمان، بڑی باتیں نہ کرو کل کے مسلمان، بڑی باتیں نہ کرو کل کے مسلمان، اور جس کے اجداد ہو کافر اسے کافر کہنا، اور بت کدے کا ہو مجاور اسے کافر کہنا، اور جو بھی ہو کفر کا ناصر اسے کافر کہنا، اور احدیت کا جو ہو منکر اسے کافر کہنا، صرف مومن نہیں ایمان کے نگہبان ہیں ہم، خاصیت یہ ہے کہ پشتینی مسلمان ہیں، خاصیت یہ ہے کہ پشتینی مسلمان ہیں، خاصیت یہ ہے کہ پشتینی مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں کی نظروں میں تو کافر ہیں ہم، یہ نہیں دیکھا کہ کعبے کے مجاور ہیں، اور پیروے راہ خدا صابر و شاکر ہیں، دین اللہ کا ہے حافظ و ناصر ہے، ارے بوئے گل بھی کہیں پھولوں سے جدا ہوتی ہے، بوئے گل بھی کہیں پھولوں سے جدا ہوتی ہے، ارے ہم وہی کرتے ہیں جو رب کی رضا ہوتی ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو رب کی رضا ہوتی ہے، نعرہ سلوات، ہم وہی کرتے ہیں جو رب کی رضا ہوتی ہے، عقد کافر نے پڑھایا، عقد کافر نے پڑھا اور پیمبر خاموش، عقد کافر نے پڑھا اور پیمبر خاموش، اور کس طرح رہ گیا ایمان کا سمندر خاموش، کس طرح رہ گیا ایمان کا سمندر خاموش، اور بڑی حیرت ہے رہا خالق اکبر خاموش، کفر و ایمان کا آئینہ دکھا کر خاموش، مرضی حق کی بنا کام نہ کچھ ہوتے تھے، اور کیوں نہ لائے وہی جبریل کہاں سوتے تھے، کیوں نہ لائے وہی جبریل کہاں سوتے تھے، اور کیوں نہ لائے وہی جبریل کہاں سوتے تھے، اور عقد میں کیا کوئی موجود مسلمان نہ تھا، غیر مسلم تھے کوئی صاحب ایمان نہ تھا، یہ مسلم ہے کہ اس دور میں قرآن نہ تھا، اور کیا کسی بندے کو اللہ کا عرفان نہ تھا، عقد محبوب الہی کوئی کافر جو پڑھے اور ڈوب مرنے کی جگہ ہے یہ مسلمان کے لیے، ڈوب مرنے کی جگہ ہے یہ مسلمان کے لیے، اور مطلب نے جو حفاظت کا دیا تھا ذمہ، فرض آخر ابو طالب نے نبھایا اپنا، ایسے دیدار کو بے ساختہ کافر کہنا، اور جس نے الحمد سے آغاز کیا خطبے کا، خطبہ عقد میں یہ کس کی ثنا کرتے تھے، اور بھتیجے کے لیے کس سے دعا کرتے تھے، اور بھتیجے کے لیے کس سے دعا کرتے تھے، اور بھتیجے کے لیے کس سے دعا کرتے تھے، جب محمد کو ستایا تھا وہ دن بھول گئے، اور
ارے قتل کرنے کا ارادہ تھا وہ دن بھول گئے اور دوست پر کفر کا سایہ تھا وہ دن بھول گئے اور جب محمد تنہا تھا وہ دن بھول گئے دین اسلام کا ارے عنوان بنے بیٹھے ہو اور میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو روح اسلام فاتحہ 4-5 منٹ مرضی ہے کہ بس تاخیر ہو گئی ایک مرتبہ سورہ علم 3 مرتبہ سورہ طلاق کی خلاف فرما کر مرما ذیشان فاطمہ بنت جواد اصغر کی روح کو حدیث واپس زینب ہے اور شام غریباں کا سامنا زینب ہے اور شام غریباں کا سامنا بے پردگی گروہ مسلمان کا سامنا انسانیت کو دشمن یزداں کا سامنا بچوں کا ساتھ گردش دورہ کا سامنا کڑی الجما پسر بھی زباں کھولتا نہیں ارے زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں جلتے ہوئے قیام سے اٹھتا ہوا آواز دے رہا ہے کہ اے رحمت جہاں بے سر پڑے گئے آپ کی امت کے بے غماں ارے تپتی زمین پر بیٹھی ہے زہرا کی بیٹیاں تپتی زمین پر بیٹھی ہے زہرا کی بیٹیاں مسند کے ساتھ خیمے کا اور پردہ بھی جل گیا مسند کے ساتھ خیمے کا پردہ بھی جل گیا ایک بے زباں کا ننھا سا جھولا بھی جل گیا ایک بے زباں کا ننھا سا جھولا بھی جل گیا بچے تڑپ تڑپ کے جو
روتے ہیں بار بار، عابد کا قلب اور بھی ہوتا ہے بے قرار، ارے اٹھتے ہیں جب سنبھال کے وہ توق خانہ، اٹھتے ہیں جب سنبھال کے وہ توق خانہ، ارے ماں بہنیں سر کھلے نظر آتی ہے سوگوا، ماں بہنیں سر کھلے نظر آتی ہے سوگوا، کہتے ہیں پھوپھی شب غم کی سحر تو ہے، کہتے ہیں پھوپھی شب غم کی سحر تو ہے، ارے اکبر نہیں ہے عابد خستہ جگر تو ہے، اکبر نہیں ہے عابد خستہ جگر تو ہے، زینب ہے اور وصیت شبیر کا خیال، جا جا کے پوچھتی ہے بھتیجے سے اس کا حال، جا جا کے پوچھتی ہے بھتیجے سے اس کا حال، بکھرے ہوئے جو دیکھتی ہیں بیویوں کے بعد، بکھرے ہوئے جو دیکھتی ہیں بیویوں کے بعد، کرتی ہے جوش ضبط میں عباس سے سمجھائے یا حفاظت آلے ابا کرے، اب کیا تمہارا فرض بھی زینب ادا کرے، اب کیا تمہارا فرض بھی زینب ادا کرے، اور لائے تھے تم بہن کو بڑے اہتمام سے، اور کرتے تھے بات بھی تو بڑے احترام سے، کرتے تھے بات بھی تو بڑے احترام سے، تلوار کھینچ لیتے تھے غیرت کے نام سے، تلوار کھینچ لیتے تھے غیرت کے نام سے، اب کیا ہوا پکار رہی ہوں میں شام سے، اب کیا ہوا پکار رہی ہوں میں شام سے، ارے رسی پہ سارا جہاں ہے تلا ہوا، ارے کیسے پڑھوں نماز کہ سر ہے کھلا ہوا، کیسے پڑھوں نماز کہ سر ہے کھلا ہوا، بار بار انہوں نے کہا کہ ٹائم باؤنڈ پروگرام ہے، میں ابو طالب پہنچ گیا، ٹائم باؤنڈ پروگرام کا نا۔ آئیے حضرات، حسن بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہم کو حکم ہوا تھا کہ نجیب بھائی چونکہ پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ پروگرام ٹائم باؤنڈ ہے اور اتنا منٹ ہم کو بتا دیا گیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، مرد حق پرست ہیں، جری ہیں، سرفروش ہیں، شہنشاہ مرثیہ خان ہیں، لیکن نجیب الہ آبادی صرف اتنا کہے گا کہ صاحب سیرت و عرفان بنا دیتا ہے، صاحب سیرت و عرفان بنا دیتا ہے، درمیاں خلق کے ذیشان بنا دیتا ہے، تاج آ جاتا ہے کھنچتا ہوا خود قدموں میں، علم انسان کو سلطان بنا دیتا ہے، علم معراج آدمیت، علم ہر دور کی ضرورت ہے، علم سے آدمی کی عزت ہے، علم سب سے عظیم نعمت ہے، علم اسیر ستم نہیں ہوتا، بانٹنے سے بھی کم نہیں ہوتا، زندگی کے سیاہ خانے میں علم کی روشنی ضروری ہے، خوش نما پھول کے لیے جیسے نکھت و تازگی ضروری ہے۔ ہمارے بیچ شہنشاہ، یہ تو آپ کو ان سے آگے کرنا چاہیے، اتنا لمبا پڑھ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے حکم ہو گیا کہ آپ ڈائریکٹ ظفر بھائی کو بلا لیجئے، تو ٹھیک ہے بھائی، آئیے حضرات،
کہ وہ ماں لغت فطرت کا منفرد نام خود نہیں کھاتی ہے، فاقوں میں بسر کرتی ہے، پھر بھی پیٹ آگوش کے پالوں کا مگر بھرتی ہے۔ کیا ضرورت ہے میرے بچے کو یہ سوچ کر جاگتی رہتی آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں۔ لوریاں ماں کی ابھی گونج رہی ہے ایسے جیسے مسجد میں کہیں دور اذاں ہوتی ہے، جو پسر کے لیے سرمایہ جاں ہوتی ہے، ایسی ممتا بھی زمانے میں کہاں ہوتی ہے۔ وہ جس نے توڑ دیے بعد مرگ بند کفن، قسم خدا کی اسی ماں کی مامتا ہے حسین۔ آئیے کربلا کے 72 شہیدوں کی بارگاہ میں 2 شعر سے خیر مقدم ہوگا ظفر نصیر آبادی کا کہ روشن یہ بات ہو گئی کرب و بلا کے بعد۔ ایک شعر پڑھیں گے بس یہیں سے آپ۔ روشن یہ بات ہو گئی کرب و بلا کے بعد، حسن بھائی پوری شاعری آپ کی، ہمارا شعر ایک طرف۔ روشن یہ بات ہو گئی کرب و بلا کے بعد، مرنا پڑے گا شوق اگر زندگی کا ہے۔ روشن یہ بات ہو گئی کرب و بلا کے بعد، مرنا پڑے گا شوق اگر زندگی کا ہے۔ دوسرا شعر لیجئے، یہیں سے مجلس شروع ہو جائے گی۔ وہ عابد شب زندہ دار جس نے ظلم کی بنیادیں متزلزل کر دی، جس نے قصر امریت کو مسمار کر دیا، جس نے ظلمت قدائے شام میں توحید کی شمع روشن کر دی، جس نے فساد کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی بشریت کو نجات کے ساحل تک پہنچا دیا، جس نے استبداد کی آندھیوں اور تشدد کے طوفانوں میں نبوت کے چراغ روشن کر دیے، جس نے پابند زنجیر ہو کر عالم انسانیت کو آزادی کا در دیا، اس کی بارگاہ میں باستہ کی سرزمین پہ ایک شعر اور ظاہر حسین کا پیغام، یا حسین یا عباس، یہ مسک یا وہاں رکھا وہاں موجود تھے۔ یہ پاؤں کے چھالوں سے عابد نے بجھائی اس کی پیاس، عزت مآب، پاؤں کے چھالوں سے عابد نے بجھائی اس کی پیاس، خار بھی کوئی اگر رستے میں پیاسا مل گیا، خار بھی کوئی اگر رستے میں پیاسا مل گیا۔ آئیے بسر ادب میر منقبت جو ہمارے ساتھ مسلسل نجف کربلا ایران 2013 سے سفر کر رہے ہیں، بشیر افتی صاحب نے اپنے گھر میں بلا کر میر منقبت کا ایوارڈ دیا، اور گواہ ابو ذر قندوری صاحب ہیں۔ اب وقت بہت کم ہے، سارا وقت ہمارے بھائی نے لے لیا اور پورا ابو طالب کا شجرہ بیان کر دیا۔ اور آپ کے لیے بتا دیں، یہ جانتے ہیں کہ میرا سبجیکٹ الہ آباد یونیورسٹی میں ہمولانا علی نقی صاحب نقطن صاحب کے یہاں کا داماد ہوں، ایم اے پی ایچ ڈی گولڈ میڈلسٹ، 18 گھنٹہ ورلڈ ریکارڈ نظامت کا میں نے بنایا، یہ گواہ بیٹھے ہیں۔ اب سارا وقت میں ان کو دے دیتا ہوں۔ اب ظفر نصیر آبادی صاحب سے گزارش ہے کہ بہت مختصر کلام، چونکہ عزت مآب جو ہمارے ساتھ نجف کربلا میں رہتے ہیں، شہنشاہ تخیل بھی ہیں، مہ علم و ادب بھی ہیں، خورشید فضل و معرفت بھی ہیں، رگے جان سخن بھی ہیں۔ عزت مآب علی جناب عابل براہیم صاحب تشریف لا رہے ہیں، تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین، پلکوں پہ آنسوؤں کا ممبر سجے گا اور آج کی تاریخی مجلس کو وہ خطاب کریں گے۔ بسط ادب آپ سے گزارش ہے کہ اپنا منفرد کلام اذا خانے کے حوالے سے ایک دو پڑھ دیجیے، مہربانی۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، عمدہ نظامت اور عمدہ سوزخوانی، عمدہ تلاوت کے بعد حاضر ہوں آپ کے سامنے، پورا وقت کا خیال رکھتے ہوئے بس جو بھی فرمائشیں ہیں ان میں سے چند فرمائشیں پوری کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، ایک مطلع 2 شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ پوری توجہ۔ انسان ٹوٹ جائے کوئی آسرا نہ ہو، انسان ٹوٹ جائے کوئی آسرا نہ ہو، ہر غم کے واسطے جو غم کربلا نہ ہو، بطور خاص میں، ہر غم کے واسطے جو غم کربلا نہ ہو، بطور خاص، ممکن ہے
کیا کسی کو اجالے نصیب ہو؟ ممکن ہے کیا کسی کو اجالے نصیب ہو؟ تاریکی لحد میں جو خاک شفا نہ ہو۔ ممکن ہے کیا کسی کو اجالے نصیب ہو؟ ایک بات درود پڑھیں آپ حضرات۔ ایک بار اور درود پڑھیں آپ حضرات۔ ایک بار اور درود پڑھیں آپ حضرات۔ بس بالکل مختصر، آپ بیدار ہیں، بالکل مختصر پڑھوں گا بطور خاص۔ سماعت گزر دیکھیں بطور خاص، سبھی عزاداروں جانب سے بطور خاص۔ جیسے آنکھوں سے نہا ہو کر خدا موجود ہے۔ پوری توجہ، صرف 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، بطور خاص۔ جیسے آنکھوں سے نہا ہو کر خدا موجود ہے، ایسے ہی قرآن میں کرب و بلا موجود ہے۔ ایسے ہی قرآن میں، بطور خاص سماعت کریں، پوری توجہ۔ جیسے آنکھوں سے نہا ہو کر خدا موجود ہے، ایسے ہی قرآن میں کرب و بلا موجود ہے۔ حضرات دیکھیے، بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، اور ٹرین کا سفر طے کر کے آیا ہوں، لہذا اتنا حق بنتا ہے کہ 10 منٹ میں پڑھوں۔ آپ بطور خاص سنیں۔ جیسے آنکھوں سے نہا ہو کر خدا موجود ہے، ایسے ہی قرآن میں کرب و بلا موجود ہے۔ شعر سماعت کریں۔ ناز کرتی ہیں عزاداروں پر زہرا، اس لیے، بطور خاص سنیں، ناز کرتی ہیں عزاداروں پر زہرا، اس لیے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو فرش عزا موجود۔ ناز کرتی ہیں عزاداروں پر زہرا، اس لیے ارے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو فرش عزا موجود ہے۔ گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو فرش عزا موجود ہے۔ ایک بار آپ حضرات درود پڑھ دیں مل جل کے۔ ایک مطلب 3 سے 4 شعر اور سماعت میں مولا دیکھیں بطور خاص، بالکل نیا کلام، اور آپ حضرات سماعت کریں۔ ردیف ہے سکون سے، آپ بھی بالکل سکون سے سماعت کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مولانا کو چاہے جیسے سماعت کریں بطور خاص۔ دریا کو رکھ کے مشق کے اندر سکون سے، بطور خاص 3 سے 4 شعر۔ دریا کو رکھ کے مشق کے اندر
اب جا رہا ہے ثانی یہ حیدر سکون سے. اب جا رہا ہے ثانی یہ حیدر سکون سے. اور دوسرا مطلب سماعت کریں. اب جا رہا ہے ثانی یہ حیدر سکون سے. چچا شعر سنے, میں نے پون گھنٹہ سنا ہے آپ کو. ہجرت کی شب کا سوچئے منظر سکون سے. ہجرت کی شب کا سوچئے منظر سکون سے. سوتا ہے کون اوڑھ کے چادر سکون سے. ہجرت کی شب کا سوچئے منظر سکون سے. سوتا ہے کون اوڑھ کے چادر سکون سے. سوتا ہے کون اوڑھ کے چادر سکون سے. بس 5 منٹ اور صرف بطور خاص پوری توجہ بطور خاص دیکھیں. سوتا ہے کون اوڑھ کے چادر سکون سے. بطور خاص پوری توجہ چچا دیکھیں بطور حضور دیکھیں گے آپ بطور خاص سنیں کہ حیران ہرملا ہے یہی سوچ سوچ کر. بطور خاص سن لے بطور خاص. حیران ہرملا ہے یہی سوچ سوچ کر. آئے ہنسے چلے گئے اصغر سکون سے. حیران کبھی کبھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, اسی مجبوری کا شکار میں ہو گیا ہوں. حیران ہرملا ہے یہی سوچ سوچ کر. آئے ہنسے چلے گئے اصغر سکون سے. آئے ہنسے چلے گئے اصغر سکون سے. شعر دیکھیں بطور خاص پوری توجہ, صرف 3 شعر پڑھوں گے بطور خاص. آئے ہنسے چلے گئے اصغر سکون سے. چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے. بطور خاص سماعت کیا صرف 2 شعر. چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے. لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے. چاروں طرف سے گھیر لیا رن میں. چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے. لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے. لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے. اور حیران کہ لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے. بطور خاص شعر سماعت کریں. قاتل تڑپ رہا ہے یہ کردار دیکھ کے. بطور خاص سماعت کریں. قاتل تڑپ رہا ہے یہ کردار دیکھ کے. شربت پلا کے بیٹھے ہیں حیدر سکون سے.
کے بیٹھے ہیں حیدر سکون سے، شربت پلا کے بیٹھے ہیں حیدر سکون سے۔ سارے شعر چھوڑتے ہوئے ایک شعر اور سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا آپ کے سامنے ہوں گے۔ ایک بار درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ شربت پلا کے بیٹھے ہیں حیدر سکون سے، بطور خاص شعر سماعت کریں کہ غش غش کھا کے گر پڑی ہے حکومت یزید کی، بطور خاص سنیں، غش کھا کے گر پڑی ہے حکومت یزید کی، عابد کھڑے ہیں برسر منبر سکون سے، غش کھا کے گر پڑی ہے حکومت یزید کی، عابد کھڑے ہیں برسر منبر سکون سے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آئیے حضرات 2 منٹ۔ ہنسنے میں چائے نائے نہ رونے میں کل پڑے، میری طرح جیو تو کلیجہ نکل پڑے۔ جو لوگ ہنس رہے ہیں، آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی، لیکن سکون قلب تو قسمت کی بات ہے۔ میں لیے پھراؤں غم زندگی کا لاشا۔ آئیے حضرات اس ماں کے حوالے سے بات کی جائے جس کے لیے بٹلی صاحب نے برپا کیا، عزت باپ کے لیے عنوان بھی ہوگا۔ ایک یہاں سے بلینک ورس ہے، ابھی کل تک ہماری زندگی کے ماتھے پر پسینہ نہیں تھا۔ پون گھنٹے کے بعد ہی آپ کو سننا پڑے گا، جو ٹائم لیا آپ نے۔ ابھی کل تک ہماری زندگی کے ماتھے پر پسینہ نہیں تھا۔ صادق بھائی ان کے بچوں کو نذر کر رہا ہے، ان کی طرف سے آپ کو پیغام۔ ابھی کل تک ہماری زندگی کے ماتھے پر پسینہ نہیں تھا، ابھی کل تک ہمیں دھوپ کا وزن معلوم نہیں تھا، ابھی کل تک ہمارے پاؤں میں چھالے نہیں تھے، ایک سایہ پناہ و امان تھا جسے ہم آسمان سمجھتے تھے۔ یہ اچانک ہمارے روز و شب کی سپاہ بے سپر ہو گئی، وہ خیمہ سائبان ہمارے سروں سے اڑ گیا۔ اب اس کے پالے ہوئے چراغ ہیں اور زمانے کی ہوا مگر خیر سے۔ چراغوں کو ہوا کا تریاق یاد ہے، جس نے ان چراغوں کو جلایا وہی غم دنیا کے دست نے ہمیں صبر و شکر کے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی سکھا دیا۔ لہٰذا حسب ترتیب اس کے سب چراغ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور فرش ماتم حسین بچھا کر اپنے غم کا مداوا چاہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو تقویت ملے گی اور آپ کو سرکار ام الحسنین سے اجر کثیر حاصل ہوگا۔ اب عزت باپ کا خیر مقدم یہ ہے کہ علم و عرفان کی معراج کمال سے پھول تیرے رنگ کا گلشن میں کھل سکتا نہیں، دوسرا عابد بالگرامی ہمیں دنیا میں مل سکتا نہیں۔ عابد بالگرامی صاحب کی شخصیت و بلندی کا پہاڑ جو عزائم کے طوفانوں سے بھی ہل سکتا نہیں۔ آئیے بسط ادب کہ جو سیرت رسول ہے وہ سیرت حسین، نبیوں سے جا کے پوچھیے عظمت حسین، آتے ہیں جس جگہ پہ مرادوں کے قافلے، کعبہ ہے آرزو کا در دولت حسین۔ چونکہ شربت کی بات ہوئی، شربت پلا رہے تھے، ہمارے بھائی پی بھی رہے ہیں اور یہ واسطہ کے مومنین نے شربت پلایا بھی ہے۔ ہم نے تو ایک سبیل لگا دی ہے، راہ میں پانی پیو تو کرب و بلا ہو نگاہ میں، یہ ہے لگی سبیل چاہے تشنا کام کی، اصغر سے شیر خار و سکینہ کے نام کی۔ ذرات ریگزار لگانے لگے سبیل، صحرائے تشنگی میں سمندر ہے فاطمہ۔ اپنے لیے ہم اتنا کہہ رہے ہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں اپنی مشق میں سورج نچوڑ سکتا ہوں، میں اپنی مشق میں سورج نچوڑ سکتا ہوں، سمندروں نہ میری تشنگی کی بات کرو۔ بھائی صاحب 2 شعر ہوگا، ہم ریلوے کے افسر ہم اشارہ کرایہ دیکھتے ہیں، ادھر دیکھیے ایک شعر پیش کر رہے ہیں کہ شیریں ہماری بات نہ مجلس میں کیسے ہو، شیریں ہماری بات نہ مجلس میں کیسے ہو، مشکیزہ خیال میں ہے شربت حسین۔ برجائے تقلید کے نے شعر تعریف کی تھی، جانتے ہیں بشیر نصفی صاحب۔ شیریں ہماری بات نہ مجلس میں کیسے ہو، مشکیزہ خیال میں ہے شربت حسین۔
آتے ہیں جس جگہ پہ مرادوں کے قافلے، کعبہ ہے آرزو کا در دولت حسین. پھر اس کے بعد دل کو کچھ اچھا نہیں لگا، ہم کو بہت حسین لگی صورت حسین. اور یہ عزت مآب موجود تھے شیر ہندوستان وہاں کہ بیک کا ایک پرندہ بھی دکھتا نہیں کہیں، بیک کا ایک پرندہ بھی دکھتا نہیں کہیں، جب سے میری نگاہ میں ہے تربت حسین. اب لیجئے عزت مآب آخری شعر، یہی سے خیر مقدم ہوگا کہ اے جبرائیل اپنے پروں کو سمیٹ لو، اے جبرائیل اپنے پروں کو سمیٹ لو، سایہ قبول کرتی نہیں غیرت حسین، سایہ قبول کرتی نہیں غیرت حسین. مداحی حسین عبادت سے کم نہیں، جاری رہے نجیب یوں ہی مدحت حسین. تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین، پلکوں پہ آنسوؤں کا ہے منبر سجا ہوا، الفاظ سب کھڑے ہیں قطاروں میں باوجود، حمد سیدہ کا مسلح بچھا ہوا. عزت مآب شیر ہندوستان، کاروان علم و ادب کے رئیس، بین الاقوامی سطح پہ ہزاروں مجلسیں آپ کی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے، اور یہ ہمارے جو گراف چینل والے ہیں ابوذر بھائی مسلسل نجف کربلا میں ہم لوگ کے ساتھ رہتے ہیں. عزت مآب کی سرپرستی ہوتی ہے. وقت بہت کم ہے لیکن ایک گزارش میں آپ سے کروں گا، الہ آباد بھی آپ آتے ہیں، پون گھنٹہ آپ نے لے لیا، اور وہ ناظم جو ناظم نجف اشرف ہے، وہ شہنشاہ، وہ مولانا بیٹھا ہے، اس کے لیے بار بار اصرار، اور صاحب دو شعر پڑھ دیجئے، دو شعر پڑھ دیجئے. اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑوں گا، جہاں مجلس ہو، جہاں چہلم کی مجلس ہو، وہاں پہ صرف غم کے حوالے سے، آنسو کے حوالے سے بات ہوگی. قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے، اشک جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے. یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا، ہاں مگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا. رومال سیدہ میں سکونت کے واسطے عشق عزا نکل پڑے، ہجرت کے واسطے. عزت مآب عالی جناب کا خیر مقدم، نعرہ سلوات. مجلس کے فوراً بعد شہنشاہ جناب قائم حضور یونس محمد صاحب کو حاضر کراتے ہوئے حاضر ہوئے. اجازت فاتح. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھو. عزاداران امام، پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کی بستی میں. امام بارگاہ تو بڑا شاندار ہے ماشاءاللہ. جب بھی کوئی امام بارگاہ یا مسجد مینٹین ہوتی نا، تو اس کا مطلب قوم بیدار ہے. ورنہ اس لیے کہ ہر امام بارگاہ ہماری عزت ہے، ہر بستی کی عزت ہے، برکتیں رحمتوں کی جگہ ہے. بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت اچھا لگا یہاں کے، ویری ویل مینٹین، اور ماشاءاللہ سجا ہوا ہے، لیکن گھڑی نظر نہیں آ رہی کہیں.
کہاں ہے نظر ہی نہیں آ رہی. یہ تو یو آر لکی کہ میں دن میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں دنیا کا ایک بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا. سمجھ میں آئی بات؟ پوری دنیا میں لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا ڈراتے بہت ہے. تو میں نے کہا یو آر لکی کہ میں دن میں پڑھ رہا ہوں، ہاتھ رکھ کے پڑھوں گا. جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ اتنا ڈراتے کیوں، تو میں کہتا ہوں یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو. نہیں، اف یو لو امام علی، اگر تم امام علی سے محبت کرتے ہو پھر خوف کس کا ہے؟ جس چیز کو سب سے زیادہ ہم نے بھلایا ہے وہ ہے موت. ہم سننا ہی نہیں چاہتے موت کے بارے میں. مجھ سے کہتے ہیں مولانا یہ ڈرائی مجلس کیا ہے؟ میں اردو میں بولوں یہ سوکھی مجلس کیا ہے؟ مجلس سوکھی یا گیلی نہیں ہوتی، مجلس وہ ہوتی ہے جس سے تم کچھ لے کے اٹھو، کچھ سیکھو. اگر فرش اعضاء سے نہیں سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے؟ یہ غفلت میں مت رہو کہ میں بہت بڑا امام کا چاہنے والا ہوں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری کمیونٹی کا. ہمارے پاس ایک اگنورنس ہے، ایک غفلت ہے. میں تو امام کا علی کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں، میرے بولنے سے محبت نہیں آتی یا میرے بولنے سے نہیں مانا جاتا کہ میں بہت بڑا چاہنے والا ہوں. علی بولے یہ چاہنے والا ہے. تمہارا کردار بتائے، تمہارا کیریکٹر بتائے، تمہاری زبان بتائے، تمہارا رہن سہن بتائے، تمہارا چلنا پھرنا بتائے، اٹھنا بیٹھنا بتائے، لوگوں سے ملنا بتائے کہ تم علی والے ہو. شیعتنا کھنو لنا زینا، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، چھٹے امام کے جملے. چھٹے امام کہ میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ. تم کو دیکھ کے لوگ یہ بولیں یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہوگا. You understand what I said? Very important دوستو. میں یوتھ کے لیے پڑھ رہا، بڑوں کے لیے نہیں پڑھا. علماء بیٹھے ہوئے، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. سارے علماء موجود ہیں آپ کے سامنے. میں صرف یوتھ کو بول رہا ہوں کہ مجلس کے بعد تمہاری لائف میں ایک چینج آنا. 2 یا 3 پیغام دوں گا کہ موت ہے کیا. موت ایک ریالٹی کا نام ہے، موت ایک حقیقت کا نام ہے. ایک ایسی ریالٹی، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کبھی بھی آ سکتی، کسی وقت بھی آ سکتی. ملک الموت بول کے نہیں آتا، کسی کے دروازے پہ رکتا نہیں. وہ تو ایک میری بیوی کا دروازہ تھا، رک گیا، اور کہیں نہیں رکتا. حیرت اس بات کی ہے کہ جو غفلت ہے نا، جو اگنورنس ہے، ایسے زندگی گزارے کہ جیسا ملک الموت پورے بستہ میں آئے گا، میرے پاس نہیں آئے گا. میں کیا بول رہا ہوں؟ اگر اتنا ہی غرور ہے اپنی زندگی کے اوپر تو جب ملک الموت آئے تو اس کو بول دو I'm busy, come tomorrow. بول سکتے ہیں؟ ہمت ہے بولنے کی؟ I'm very busy. بولو اس کا میں مصروف ہوں اس وقت، کل آؤ. دوستو یہ ایسی ریالٹی ہے دوستو کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کھلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ کسی شہر کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی رنگ کا ہو. یہ نہیں کہا کہ مومن اور منافق میں کوئی فرق نہیں. ہر آدمی جو آیا ہے he has to go back. کب جانا ہے کسی کو نہیں معلوم، کس وقت جانا ہے نہیں معلوم. صبح جاؤ گے، شام میں جاؤ گے نہیں معلوم، زمین سے جاؤ گے، ہواؤں سے جاؤ گے نہیں معلوم. یہ کووڈ نے تو سب کے ذہنوں کو ہلا دیا کہ موت کتنی قریب آ گئی. لوگوں نے کتنی قریب سے موت کو دیکھا ہے. جو بچ گئے وہ شکر ادا کرے. اللہ نے مہلت دے دی. اس لیے امام علی کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، میرا مولا بولتا کہ جب بھی کسی کو جنازے میں دیکھو تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے مہلت دے دی ہے تم کو. کیا بول رہا ہے؟ مجھے معلوم ہے آپ ایسی سنیں گے، لیکن میں بھی مجبور
چہلوں کی مجلس پڑھ رہا، ایک خاتون کی مجلس پڑھ رہا. اللہ اس کے درجات کو بلند کرے اور ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، ان کی اولاد کو، ان کے شوہر کو صبر دے انشاءاللہ. دوستو ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے. موت میں یہ کنفرم ہے کہ موت میں ٹیسٹ ہے، لیکن کیا ٹیسٹ ہے کسی کو نہیں معلوم. باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا، ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی کہ بیٹا بڑی اچھی میٹھی موت ملی. کوئی نہیں بولتا. ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. کوئی بول سکتا؟ کوئی نہیں بول سکتا. قرآن مجید میں کئی آیتیں محکم ہیں، کئی آیتیں متشابہ ہیں، کئی آیتیں کلیئر ہیں اور کئی آیتیں ان کلیئر ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ کلیئر ہوتی گئی. اگر آج کلیئر نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گی. اس میں یہ ایک آیت ہے 50 سال کے بعد کلیئر ہوئی تھی. یہ آیت، یہ آیت کے نزول کے بعد 50 سال گزرے جب کربلا شب عاشور پہنچے اور مولا حسین نے حسن کے یتیم سے پوچھا کہ بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو شہزادے نے کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ محبت حسین ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. نہیں ہے شہد سے زیادہ میٹھی اگر محبت حسین ہے، لیکن وہ محبت جو حسین چاہتے وہ محبت نہیں جو ہم چاہتے. Is it clear؟ وہ محبت جو حسین چاہتے ویسی محبت ہے تو تمہارے لیے موت میٹھی ہے. اتنی میٹھی موت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ وہ موت نہیں دے رہے، محبت حسین ویسے نہیں کر رہے. ہماری محبت کیسی ہے؟ زبان کی نوک سے. ہم زبان سے بولتے کہ مولا آئی لو یو. میں نے کیا کہا؟ ہم بولتے مولا، امام علی کو بولتے مولا آئی لو یو. آپ اردو میں بولتے ہیں، میں انگلش میں بول رہا ہوں. گھبراؤ مت. اردو میں آپ بولتے ہیں نا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آئی لو یو بول رہے امام علی کو. دوستوں میرے پوری زندگی میں بولتا رہا ہوں یا آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو. مزہ اس میں کہ علی بولے کہ آئی لو یو ٹو. سمجھ میں آئی بات؟ مولا بولے کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. کس سے محبت کریں گے مولا؟ جو امام علی کے لیے کام کرے گا. تو اس کے لیے موت میٹھی ہے، ہمارے لیے موت میٹھی نہیں. میں جنرل بات کر رہا کہ اگر میں یہ سمجھ رہا میرے لیے تو بہت وقت شروع ہے تو خود چیک کرو کہ میں کتنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا. چھٹے امام نے کیا کہا؟ امام سے جب پوچھا گیا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری نمازیں قبول ہو رہی، ایکسیپٹ ہو رہی اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا کہا تھا کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو جب تم بچاتے ہو، نیکی کی طرف جاتے ہو، تو تم سمجھو تمہارے سجدے قبول ہو رہے. اگر میں نماز پڑھ کے غیبت کروں تو کیا میرا نماز قبول ہو رہی؟ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ یہ ساری چیزیں دوستوں مجھ سے کہا گیا کہ ماں کے بارے میں بھی بولے. ماں ایک ایسا کیریکٹر ہے کہ ماں ہے تو سب کچھ ہے. اگر تم آج فرش عذاب پہ ہو تو ماں کی وجہ سے. اگر عزاداری کر رہے تو ماں کی وجہ سے عزاداری کر رہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ماں کی وجہ سے. اس ماں نے تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اتنا پاکیزہ طریقے سے ریس کیا، اتنا خیال کیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. چھٹے امام بولتے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو. ہم کرتے ہیں ماں کے حق میں، ہم ماں کو کے حق میں دعا کرتے ہیں. میں یوتھ کو بول رہا کہ جب بھی اگر تمہاری ماں تمہارا باپ زندہ ہے، میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو یو آر لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ. تم زمین پہ سب سے بڑے خوش نصیب ہو کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ، پھر کوئی پرابلم آ ہی نہیں سکتا تمہارے پاس. ماں ایک شیلڈ ہے تمہارے لیے. کچھ مت کرو، خالی ماں کے چہرے کو دیکھتے رہو، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی.
کچھ مت کرو، خالی ماں کو ایسے دیکھتے، لیکن محبت سے دیکھنا. میں کیا بول رہا آپ کو؟ غصے میں نہیں دیکھنا. کسی کے پریشر میں آ کے ماں کو جواب مت دو. کیا بول رہا میں؟ اتنی دیر سے مت سمجھے یار، پیچھے والے بھی تو بولے. کسی کے پریشر میں مت آؤ، پریشر میں آ کے ماں کو جواب مت دو. سمجھ میں آئی بات؟ پرابلم کیا ہے معلوم؟ جب تک میں اب میرے یوتھ کو بول رہا، جب تک تم بیچلر ہو یو آر ویری اوبیڈینٹ ٹو یور مدر، رائٹ؟ جب تک تم بیچلر ہو ماں کے بہت اوبیڈینٹ رہتے. اب مجھے نہیں معلوم باستا کیا، میں ایک جنرل بات کر رہا، میری مدرس لائف جاری، میں ایک جنرل میسج دے رہا. پریشر کب آتا؟ جب کوئی آ جاتا. کون آتا مجھے نہیں معلوم. سمجھ آئی بات؟ جب کوئی آ جاتا اس کے پریشر میں آ جاتے. پریشر میں آ کے اب ماں کو آہستہ آہستہ جواب دینے لگتے. ایک چیز یاد رکھو زندگی، میرے جملہ غور سے سنا. If you really want to grow in your life، تم اگر اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے تو ریسپیکٹ یور مدر. اللہ نے کیا کہا مسلمانوں کو کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو رسول کے سامنے. رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرو. اللہ کا رسول کیا کہہ رہا کہ تم اپنی آواز کو ماں کی آواز کے سامنے بلند نہیں کرنا. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ماں نے آپ سے کچھ کہا کہ بیٹا کین یو ڈو دس، بیٹا یہ کرو، اوکے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. ماں بول رہی کہ بیٹا کین یو ڈو دس، میں بول ٹھیک ہے میں کروں گا، یہ آواز بلند ہوگی، یہ بھی گناہ ہے. ماں کو اتنا بھی ہرٹ نہیں کر سکتے. ماں وہ چیز ہے کہ اگر آج تمہارے پاس عزاداری ہے، حسین کی محبت ہے، اگر تم اپنی زبان سے علی علی کہہ رہے تو وہ ماں کی وجہ سے کہہ رہے. اگر ماں پاکیزہ طریقے سے ریز نہیں کرتی تو کچھ نہیں کرتے، گھروں میں بیٹھ جاتے. اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. دیکھیں ہم سنتے بہت ہیں، بوڑھی ماں آ گئی گھر سامنے، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. بوڑھی ماں آئی، میں بیٹھا ہوا ہوں کرسی کے اوپر، حرام ہے. ضعیف ماں آ کے کھڑی بھی ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں. ارے اللہ نے نبی کو برداشت نہیں کیا تو آپ کو، ہم کو کیا برداشت کرے گا؟ کیا بول رہا میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اشارہ کیا کافی ہے. نبی یوسف دونوں نبی ہے، دونوں نبی ہے، دونوں نبی ہے، دونوں نبی، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. یوسف سے گناہ نہیں ہوا، یہ ترک اولا ہے. 14-15 سال 18 سال کے بعد کنویں میں جانے کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے مصر میں. یعقوب اپنی اولاد کے ساتھ مصر میں انٹر ہوئے، ایجپٹ میں. سامنے سے نبی یوسف آ رہے باپ سے ملنے، پورے پروٹوکول کے ساتھ پرائم منسٹر بن گئے اس وقت. تو یعقوب نے پوچھا اپنے بچوں سے یہ کون آ رہا، کیا کوئی فرعون آ رہا؟ تو بچوں نے کہا نہیں بابا یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے. فوراً شکر ادا کیا کہ میرے بیٹے کو تو نے یہ عزت دی. ایک چیز اور یاد رکھو، دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے. کیا سنو یار، سنو یار، دنیا کا ہر رشتے میں حسد ہے سوائے ماں اور باپ کے رشتے میں. حسد ایک بیماری ہے، حسد وہ دیمک ہے، تمہارے ایمان کو ختم کر دے گی. مولا علی بولتے کہ تم کو حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. کبھی حسد مت کرو، حسد کرو گے تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. اگر بھائی کوئی واسطہ میں آگے بڑھ رہا، وہ کیوں آگے بڑھ رہا؟ میں بیٹھ کے حسد کر رہا. اگر اس نے بڑی گاڑی خریدی میں اس سے حسد کر رہا، بنگلہ بنا لیا میں حسد کر رہا. یہ سب میں بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. بدترین گناہ جو تمہارے مرنے کے بعد سارے اعمال ختم، دیمک کی طرح ختم ہوتے اعمال. یہ بھی مولا کا جملہ. آگے کوئی بڑھا، ارے بابا سنو، اگر وہ آگے بڑھ رہا تو اللہ نے تمہارا لے کے اس کو نہیں دیا. اللہ کے
خزانے میں کمی نہیں ہے، جب وہ اس کو دے سکتا تم کو بھی دے سکتا، تم بھی تو مانگو۔ حسد کرنے سے کچھ تو دنیا کا بھائی بھائی میں حسد ہے، بہن میں حسد ہے، بچوں میں حسد ہے، بدترین گناہ جو مرنے کے بعد پرابلم کرے گی۔ پوری مجلس اسی پہ پڑھ دوں، روکنا بات کو۔ تو دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے سوائے ماں باپ کا رشتہ، اتنا کلین رشتہ، اتنا پاکیزہ رشتہ کہ ماں بھی یہ چاہتی، باپ بھی یہ چاہتا کہ بیٹا اولاد مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ ارے میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اگر اولاد آگے بڑھ رہی، کوئی اسٹیٹس حاصل کر رہی، تو وہ ماں باپ کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہو رہی۔ اگر ماں باپ کی دعا نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ تو نبی یوسف، میری طرف دیکھیں 2 منٹ ہے، نبی یوسف ایسا آ رہے، نبی یعقوب ایسا جا رہے، دونوں پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، یہاں تک پہنچ، یہاں تک پہنچ۔ نبی یعقوب پیدل ہے، باپ، یوسف بیٹے گھوڑے پہ، پرائم منسٹر ہے، یہ بوڑھا باپ ہے، یہاں تک آ گیا۔ ایک سٹیج ایسا آ گیا کہ یوسف نے باپ کو ایسے دیکھا کچھ لمحوں کے لیے، ایسا یعقوب نے ایسا دیکھا۔ 18-20 سال کے بعد دونوں میں ملاقات تھی، یعقوب نے ایسا دیکھا، یوسف نے ایسا، بیٹھ کے دیکھا۔ فوراً یوسف اترے گھوڑے سے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، خوب روئے روئے روئے، غش کھا کے گر گئے، غش سے افاقہ ہوا۔ دونوں باپ اور بیٹے کھڑے ہوئے، بیچ میں جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل تو ایسے موقع ڈھونڈتے تھے، فوراً جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے آگے کہا، نبی یوسف آپ کی یہ مٹھی بند ہے، ذرا کھول دیں پلیز۔ نبی یوسف نے ایسا کھولا، یہاں پہ ایک نور تھا، آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب آسمان کی طرف گیا تو یوسف نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کیا نور نکل؟ تو کہا اللہ نے آپ کی نسل میں، آپ کے جنریشن میں، آپ کی اولاد میں 70 نبیوں کو رکھا ہے، تھا وہ نور نبوت تھا جو اللہ نے لے لیا۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے، کہا غلطی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ترک اولا ہے، معصوم نبی سے گناہ نہیں ہوتا، ترک اولا تھا۔ نبی یوسف نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار میری غلطی کیا ہے؟ تو آواز آئی، یوسف تم گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھا باپ کھڑا ہوا تھا۔ جب نبیوں کو برداشت نہیں کرے گا تو آپ کو، ہم کو برداشت کرے گا اللہ؟ یہ تو شکر ادا کرو فرزند زہرا امام زمانہ موجود ہے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھے یار۔ مولا موجود، امام موجود ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، ورنہ عذاب آ جائے۔ امام کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے۔ تو جب اللہ نبی کو برداشت نہیں کرے تو ہم کو کرے گا؟ سوچو تم کیا ہے کہ نسل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اب یوسف کی نسل میں نبوت نہیں، ان کے چھوٹے بھائی کی بنیامین کی نسل سے نبوت چلی ہو۔ کیوں؟ یہ ریزن یہ تھا، کئی ریزن میں سے یہ ایک ریزن تھا۔ تو کوشش یہ کرو، ہمیشہ میں یوتھ کو بولوں کہ اگر تم اپنی لائف کو ڈیزاسٹر بنانا چاہتے تو ماں باپ کے لیے چھوڑو، ورنہ ماں اور باپ یہ کہ جس کی وجہ سے سب کچھ ملا۔ ہمارے پاس نس ہے معصوم کی ماں کی دعا، نس ہے نس۔ مولا حسین چاہتے شہزادے علی اکبر پلٹ کے آ سکتے تھے۔ کربلا میں حسین کے جملے کہ لیلا میں نے نانا سے سنا، بیچ میں کوئی نہیں، کہا نانا سے میں نے سنا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، تم دعا کرو۔ تو مولا حسین نے کربلا میں ایک ہم کو حجت دے دی کہ اگر تمہاری دعاؤں کا پرابلم ہے تو تم ماں سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو آج ہم کتنا کرا رہے ہیں، کتنا ماں کو یاد کر رہے ہیں، کتنی ماں کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں۔ دوستوں میں پوری دنیا دیکھتا ہوں، پوری دنیا الحمدللہ الحمدللہ مولا حسین کے ذکر میں پوری دنیا جاتا ہوں، ہر جگہ یہی پرابلم ہے۔ میں روتا ہوں، ڈیزاسٹر ہے لائف میں کہ جو تم ماں باپ کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، ماں باپ کی عزت نہیں۔ میں پلیز میرے جملے غور سے سنو،
زندگی میں یاد رکھو، ماں اور باپ کو کبھی اپنا ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا. کیا کروں، میری مجبوری انگلش کی. میں کیا بول گیا یار، اردو میں بولتا. کبھی اپنے ماں باپ کو تمہارا ڈیپینڈنٹ مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ میں روٹی دوں گا تو کھائیں گے، اب تو یہ بیکار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، میں دوا کے پیسے دوں گا تو کھائیں گے، اب یہ کما رہے بھی نہیں، یہ میرے اوپر ہیں. نو، تمہارے اوپر نہیں ہے. یہ یاد رکھو، اگر تم کو موقع مل رہا اپنی ماں کا یا اپنے باپ کی خدمت کرنے کا تو تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو موقع دے دیا. کیا بول گیا یار. افسوس، ویری سیڈ ٹو سے دس. لڑکیوں کو بھی میں ہمیشہ دنیا میں لڑکیوں سے جب کاؤنسلنگ کرتا ہوں شادی سے پہلے، میں یہی بولتا ہوں لڑکیوں کو کہ لسن، یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے، یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر کو لے کے 6 مہینے میں الگ ہو جاؤ. تم اپنے شوہر کو لے کے الگ نہیں ہو رہے، جو رحمت کا شیڈ ہے نا اس سے دور ہو جا رہے. ماں کا جو شیڈ ہے تمہارے اوپر رحمت کا، اللہ کی رحمت کا، اس سے تم دور ہو گئے. تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے، تم ایسی جگہ لے کے جا رہے ہو سوائے جہنم کے کچھ نہیں. ماں کا اگر دل دکھ جائے اتنا بھی، ختم ہو گئے. تو یہ مت سمجھو کہ رات بھر عزاداری کرو گے، رات بھر عبادت کرو گے، وہ عبادت اللہ سجدے قبول کرے گا. کبھی نہیں کرے گا کہ ماں کو ہٹ کر کے تم کرو. کم ماں ہی ہے جو پورا تمہارا اللہ کے بعد، سن لو غور سے، اللہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کا واسطہ جاتا ہے 14 معصومین خاندان اہل بیت یا پھر اس کے ماں کا یا باپ کا، اس سے بڑا کچھ نہیں. اللہ کے مشہور واقعہ ہے چوتھے امام کی زندگی کا، مشہور واقعہ. تیزی سے 2-3 منٹ میں پڑھتا اپنی بات کو اور سمجھانے کے لیے. میرے مولا کا زمانہ، ایک چاہنے والا مولا کا بہت زبردست آیا، اور پلیز غور سے سننا، ایک کمپلیٹ میسج ہے اس میں. آیا اور آگے کا حج کے بعد مولا کے پاس آیا اور آگے کہا مولا آپ کو پتا ہے میں نے اس سال حج کیا. مولا نے کہا بہت مبارک ہو تجھے. کہا مولا لیکن میں نے اکیلے نہیں کیا. پلیز غور سے سنیں، میری طرف دیکھو، میں 50 منٹ میں 1 گھنٹے میں مجلس ختم کرا. آگے کہنے لگا مولا میں نے حج کیا. امام نے کہا بہت اچھی بات، اللہ تجھے قبول کرے، مبارک کرے. اس نے کہا لیکن مولا میں نے اکیلے نہیں کیا، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کرایا. میں نے بوڑھی ماں کو کرایا، اور اس کی ماں اپائز تھی، ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں تھی، بوڑھی تھی. کہ اب آ کے اس کے جملے، اس کا سٹائل سنو. اس نے آگے کہا مولا میں نے حج کرایا ماں کو، بڑی فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا. اس زمانے کا جو حج تھا نا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. آج کا حج 7 سٹار حج، 5 سٹار بھی نہیں، 7 سٹار حج. اس لیے کہ خانہ کعبہ کے اطراف پورے ماربل، ایئر کنڈیشن، صفا مروہ ایئر کولرز لگے ہوئے پورے ماربل. عرفہ جاؤ ایئر کنڈیشن کیمپس، مزدلفہ کی رات تھوڑی گزارو، مینا میں چلے جاؤ پھر ایئر کنڈیشن کیمپس. آج کا حج تو 7 سٹار حج ہے. اس زمانے، پلیز یار غور سے سنو، اس زمانے کا جو حج ہے نا، خانہ کعبہ کے اطراف ریت تھی، ریت. صفا مروہ 3.5 کلومیٹر ہے، وہ 7 چکر، وہ پوری ریت تھی. ایک دفعہ پیر ڈالتے تو پل کرنا پڑتا، دوسرے پیر کو ڈال کھینچنا پڑتا. اور اس زمانے میں کوئی ویل چیئر نہیں تھی کہ بوڑھے لوگوں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے آپ کرا لو. اس نے کہا پلیز غور سے سنو، ماں کا حق. اس نے کہا مولا میں نے ماں کو کرایا، اور ایسی ماں جس کے پیروں میں طاقت نہیں، میں نے اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے، بولتا ہے کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگایا، پیچھے نماز پڑھا 2 رکعت، صفا مروہ پیٹھ پہ لے کر گیا. وہاں سے میں مزدلفہ گیا، مولا مزدلفہ میدان عرفہ گیا، عرفے میں گزارا. عرفے میں پورا، اس زمانے میں کوئی کارس نہیں تھے کہ آپ نے پیٹھ پہ بٹھا کے لے کے گیا پورے 10-12 کلومیٹر. اس کے بعد کہتا ہے وہاں رہا، مزدلفہ گیا، رات گزاری، 3 دن مینا میں رہا. میں نے 1 منٹ میں ختم کر دیا، کبھی یہ واقعہ پڑھا تو آدھا گھنٹہ لیتا، اتنے پیغامات ہیں. یہ پورا کر کے مولا میں نے ماں کو حج کرایا. اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ اس کے بعد کہا
مولا کیا میں نے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ کیا میں نے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ اتنی بڑی عبادت تھی، بس یہ سننا تھا میرے اب جملہ سنو، پورا یہ واقعے کا خلاصہ ہی۔ امام نے کہا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا میں نے حج ایسے کرایا، کیا میں نے حق ادا کر دیا ماں کا؟ اب امام کا جملہ کہ مولا نے کہتے کہ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 9 months تجھے کیری کیا اپنے پیٹ میں، 9 مہینے جب رکھا، اور جب 9th month میں عورت کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا جب بالکل ڈیلیوری سے پہلے، تو کہا وہ وقت جب ڈیلیوری سے پہلے تو پیٹ میں تھا، اس رات میں ایک رات میں ماں نے جو ایک کروٹ لی نا، اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ دنیا تو چھوڑ دو، ایک کروٹ جو لی ماں نے تم کو رکھ کے، اس کا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ تو بولتا ماں کا حق ادا کیا؟ آج ہم تھوڑے سے پیسے دے کے ماں کو ہم یہ سمجھتے کہ ہم نے ماں کے لیے بڑی خدمت کر دی۔ یہاں تک ہے، میرے جملے غور سے سنو، علماء کے سامنے بول رہا، یہ بھی چھڑے امام کا ہے کہ اگر کافر ماں ہے، کافر، اس کی بھی ریسپیکٹ کرنا ہے، صرف واجبات کو چھوڑ دو، واجبات کو روکتی ہے تو، ادروائز کافر ماں، یہ تو تمہاری ماں ہے یار، یہ تو امام کے چاہنے والی ہے۔ آج کیا پرابلم ہے؟ کتنے پرابلم ہے، کتنا ماں کے ساتھ کر رہے۔ میں یوتھ کو بول رہا کچھ مت کرو، میری طرف دیکھو، صبح میں روز اٹھ کے 5 منٹ مانگ رہا تم سے، 5 منٹ، تم بزی ہو، کالجز ہے، آفیسز ہے، کارپوریٹ کمپنیز ہے، 5 منٹ روز صبح اٹھ کے ماں کے قریب جا کے بیٹھ کے ماں کو ایسا دیکھتے رہو، چہرے پہ نگاہ کرو، 5 منٹ مسکرا کے دیکھتے رہو۔ جتنی دیر تمہاری نگاہ تمہاری ماں کے چہرے پہ رہے گی نا، رحمتوں کا نزول ہے۔ آفس سے آنے کے بعد پھر ماں کے قریب بیٹھ جاؤ، ماں کا ہاتھ لے کر، ہاتھ سر پہ رکھ کے، یہ جو رحمت کا ہاتھ ہے تمہاری ماں کا، سر پہ رکھ کے گھر سے باہر نکلو۔ کبھی تم پریشان نہیں رہو، پریشانیوں سے بچنا ہے تو ماں کو راضی کرتے، اس لیے کہ ماں راضی تو اللہ بھی راضی، معصوم بھی راضی۔ اگر ماں راضی نہیں ہے تو نہ معصوم امام راضی ہے نہ اللہ راضی۔ ہم بڑے ریلیکس ہیں کہ ماں تو راضی ہے۔ آج کی مجلس کے بعد جن جن کی، پلیز غور سے سنو، جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو رہیں گے سلامت۔ امام کی سلامتی اور ماں باپ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماں کے قریب جاؤ جن کے والدین زندہ ہیں، کیا کرو؟ جا کے مجلس کے بعد جا کے بیٹھو ماں کے ساتھ اور ایک ورڈ بولو بس، ماں آئی ایم سوری اگر میں نے تم کو ہرٹ کیا، ایک جملہ، ماں مجھے معاف کر دے اگر میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ آپ بولیں گے وائی شوڈ آئی سے سوری، میں نے کیا کیا جو میں معافی مانگوں ماں سے؟ کبھی تو آواز بلند ہوئی ہے، کبھی تو نو بولا ہے ماں کو، اور اکیلے نہیں جانا، ساتھ لے کے جانا۔ میں کچھ بول گیا، جو سمجھا وہ سمجھا۔ اکیلے جا کے سوری نہیں بولنا، she should know کہ she is your mother۔ ان کو پتا چلنا چاہیے یہ تمہاری ماں ہے۔ کبھی بھی کسی کی محبت میں مت آؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ ان سے محبت مت کرو، محبت ہمیشہ یاد رکھو، اسلام بیلنس ریلیجن ہے۔ ایک لائن کو ڈیوائیڈ کرو، جو ماں کی ریسپیکٹ ہے وہ ماں کی ریسپیکٹ، جو بیوی کی ریسپیکٹ ہے وہ بیوی کی ریسپیکٹ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیوی پہ ظلم کر سکتے، ظلم تو کر ہی نہیں سکتے کسی کے اوپر۔ یہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماں کی محبت میں اپنے بیویوں کا ہاتھ سے ظلم کرنا شروع کرو۔ آپ بولیں گے مجال ہی نہیں ہے ہماری کرنے کی، نہیں، آج کے دور میں کوئی کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ واسطہ والے ہو سکتا کر سکتے ہو، بٹ نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا، گناہ کبیرہ ہے۔
कभी नहीं कर, नेवर 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 इन योर लाइफ कि आप एक छूटी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। ये तो तुम्हारी वाइफ है, ये तो तुम्हारे बच्चों की माँ है, कभी जुल्म नहीं करना। जुल्म बदतरीन गुनाहों में से गुनाह, अल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करता जालिम को। वही तो, लेकिन साथ लेके जाओ उसको। एक जुमला बोलो कि अगर मैंने कभी तुमको हर्ट किया है तो माफ कर देना, और रोज माफी मांगो माँ से। कुछ तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी, अल्लाह तुमको इज्जत देगा जो माँ बाप को राजी लगता है। और एक चीज याद रखो, जब माँ खुश होती ना, तुमने कुछ नहीं किया। अब सिर्फ माँ का एक और मकाम देख लो। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, पूरी महफिल जमी हुई है, सरकार के पास आया और उसने आगे कहा, या रसूलल्लाह मेरा इतना अच्छा कारोबार था, खेती बाड़ी थी, अब कुछ हो ही नहीं रहा, 4-5 महीने से मैं परेशानियों में घिर गया, आप मेरे लिए दुआ करो प्लीज। गौर से सुनो। कहा, या रसूलल्लाह मैं परेशानियों में घिरा हुआ हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह के रसूल को करना क्या चाहिए था? अल्लाह का रसूल अगर इशारा करता, इसके ऊपर रहमत आ जाती। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मिज़ाज, जो आलमीन के लिए रहमत बन के आया, वो कुछ नहीं करना, खाली इशारा करके हो जाता। क्या क्या वो बोल रहा, पूरा मजमा बैठा हुआ है, वो बोल रहा, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी परेशानी दूर हो। अल्लाह का रसूल जवाब क्या दे रहे? तेरी माँ है। आप सोचो यार, क्या बोल रहा मैं। सरकार के पास आया है, सरकार की दुआ और माँ की दुआ जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह का रसूल को चाहिए इसके लिए दुआ कर दे, उससे पूछे तेरी माँ है। उसने कहा, ये आउट ऑफ कंटेस्ट, कहा नहीं यार रसूलल्लाह मर गई मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो कहा कब हुआ? कहा ये 4-5 महीने। तो कहा पहले भी बलाएं थी, पहले भी मुसीबतें थी, लेकिन रातों में उठ के जो दुआ देती थी वो चली गई, इसलिए तो ये परेशानियों में आ जाए। तो उसके बाद सरकार कहते कि माँ की लहद पे जा। कहा माँ की लहद तो बहुत दूर है, आप दुआ करो। कहा जा लहद पे, माँ की लहद पे जब भी जाना पैरों की साइड पे बैठना, पैंथी बैठना। बाप की लहद पे जाना तो सराने बैठना, सर की साइड। कहा माँ की लहद पे जाओ, हमारा वास्ता दे और माँ का वास्ता दे, अल्लाह को तेरी दुआ पूरी होगी। क्या मैसेज दिया कि तुम दुआओं में परेशानियों में घिरोगे तो माँ की लहद पे हम जाते हैं। हमारे पास प्रैक्टिस ही नहीं, हम गए फॉर्मेलिटी के लिए, फातिहा पढ़े आ गए। कभी बैठ के बात करते हो माँ से? कभी मैं नीचे लहद में मरने के बाद बात करते हो? माँ तुम्हारा इंतजार कर रही। माँ अगर मर गई तो ये मत समझो तुम्हारा रिश्ता टूट गया। इसलिए मेरी मजबूरी के मानिए मजलिस की ख्वाहिश थी तो सिर्फ माँ पे बोलो, और ये तो मेरे मेन टॉपिक्स हैं, मैं तो दुनिया भर में बोलता हूँ, पूरे एशिया इसके ऊपर, माँ के ऊपर। तो उसने कहा कि हम जाते हैं माँ की लहद, हफ्ते में 1 दिन चले गए, बहुत बड़ी बात। आज 40 माह हो गया, अब फिर 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद जाएंगे। याद रखो, जहां से भी आप लोग आए हैं मुझे नहीं मालूम, हर दिन नहीं जा सकते, इसीलिए हफ्ते में 1 दिन रखा, 3 दिन रखा गया, जुमेरात, हफ्ता और पीर, कम से कम थर्सडे जाओ। 10 मिनट के लिए मांग रहा, 10 मिनट के लिए मांग रहा आपसे। जिनकी माँ जिंदा है उससे रोज मिलना, अगर करीब है। मर गई माँ, हफ्ते में 1 दिन जाओ माँ के पास, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती, शी वेट्स फॉर यू। जब बेटा जाता या बेटी जाती, माँ नीचे से जब तुम फातिहा पढ़ते हो और जब दुआएं पढ़ते हो तो माँ नीचे से देखती है, दुआ देती है कि मेरा बेटे ने मुझे नहीं भूला, मेरे बेटे ने मुझे नहीं भुलाया। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, याद रखो ज़िंदगी में, कि अगर ज़िंदगी में तुम कुछ ग्रो करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो तुम ये बस। मैं एक वाक़या पढ़ता हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर है उस वाक़े का कि मैं वो वाक़या पढ़ूँ। मैंने शायद लंदन की किसी मजलिस में पढ़ा था और बॉम्बे में कई साल पहले पढ़ा था। ये वाक़या किसी नबी का नहीं, किसी इमाम का नहीं, इबरत के लिए, प्लीज़ गौर से सुनो। इबरत का वाक़या है कि लव ऑफ मदर, माँ की मोहब्बत क्या, इस वाक़े में मिलेगा। प्लीज़ गौर से सुनो। एक मोहब्बत जो माँ की है ना, पूरी मोहब्बत,
اس میں اس واقعے میں آپ کو ملے گا 2-3 منٹ کا، لیکن ایک کمپلیٹ میسج ہے اس میں کہ ماں کی محبت کیا ہوتی. ایک بیوہ تھی، شوہر جلدی مر گیا، اس کا 1 سال یا 6 مہینے کا، غور سے سننا بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، 6 مہینے کا بچہ تھا، بیٹا تھا یا اس سے بھی کم تھا. باپ کا انتقال ہو گیا. ماں نے کہا میں دوسری شادی نہیں کروں گی. جوان لڑکی کہا میں دوسری شادی نہیں کروں گی، میرا بیٹا ہے میرے ساتھ، میں اس کو پال کے آگے بڑھاؤں. یہ بچہ 6 مہینے سے سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال اسکول جانے لگا. اسکول سے جب آتا تھا تو کبھی کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں. دوستوں نے، غور سے سنو، دوستوں نے کہا ارے یار تیری ماں کی ایک ہی آنکھ ہے. 4 سال کے بعد اس کی ایک آنکھ تھی، ماں کی ایک آنکھ تھی، ایک ہی آنکھ سے دیکھتی تھی. ایک آنکھ ٹوٹ گئی تھی، جو بھی ہوا ایک آنکھ نہیں تھی. کہ تیری ماں کی ایک ہی آنکھ ہے. بچے نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بچہ ابھی کالج گیا، کالج سے آیا، جبھی بھی دوستوں نے آیا. اب اس کے بعد ایک دن اس نے ماں سے کہا ماں میرے دوستوں کے سامنے نہیں آنا. جملہ دیکھنا، میرے دوستوں کے سامنے نہیں آنا، مجھے بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے. جو سمجھا وہ سمجھا، نہیں سمجھا میں اردو میں بتا دوں. کہتا ہے ماں دوستوں کے سامنے مجھے بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے، انہیں دوستوں کے سامنے مجھے شرم آتی ہے کہ تیری ایک آنکھ. ماں نے کچھ نہیں کہا، نہیں آنے لگی. شادی ہوئی، چند مہینوں میں بیوی نے کہا کہ مجھے تیری ماں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، میں دن بھر تیرے ماں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. وہ کمرے میں رہنے لگی. اس لڑکے کے پاس بچہ ہوا، یہ دادی بن گئی، دادی بن گئی. اب کون سی دادی ایسی نہیں جو بچے کو لینا نہیں چاہتی؟ اس نے اپنے بچے کو یہی ایج سے پالا ہے. اب کہنے لگی کہ دن بھر دادی کو چھوڑتی نہیں، وہ آنے والی کہ نہیں بچہ ڈرتا ہے. دیکھو کیسا سائیکولوجیکلی کھیل رہی کہ شوہر کو کیا معلوم، شوہر دن بھر آفس میں بولتا کہ نہیں، بولتی ہے کہ نہیں یہ تمہارا بچہ ڈرتا ہے. وہ بچے کی محبت میں ماں سے کہا ماں گود میں نہیں لینا میرے بچے کو. آپ دیکھو کیسے حالات بدلتے گئے. ایک سٹیج ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ ماں میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا. بوڑھی ماں کچھ نہیں کر سکتی، مجبور ماں کچھ نہیں کر سکتی. کہا بیٹا جا رہا نا، جہاں پہ بھی جا رہا تو خوش رہنا. ماں اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتی اولاد کو. کہا جب بیٹا جہاں بھی جا رہا تو خوش رہنا. شہر چھوڑ کے چلا گیا. یہ بوڑھی ماں اکیلی رہنے لگی. چند مہینے گزرے، بیٹے کی محبت، ماں کی ممتا، وہ تڑپ. شہر کا پتہ تو تھا، گئی، اب میری طرف گئی، جا کے نوک کیا دروازے کو. اس کا بیٹا باہر آیا. اس نے جیسی ماں کو دیکھا کہا ماں تو یہاں بھی آ گئی، یہاں بھی آ گئی. اس نے کہا بیٹا میں تیرے پاس رہنے نہیں آئی، تیرے پاس رہنے نہیں آئی، میری تڑپ تھی تجھے دیکھنے کی. پتہ نہیں تو کیسا ہے، پتہ نہیں، پلیز غور سے سنو، پتہ نہیں تو کیسا ہے. اتنا کرنے کے بعد ماں کی محبت کہ بیٹا مجھے پتہ نہیں تو کیسا، بس تجھے دیکھ لی تو ٹھیک تو ہے نا. اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. کہا بس مجھے دل کو سکون مل گیا. بیٹا تو خوش رہنا، ابھی بھی دعا. یہ پلٹ کے اپنے شہر آ گیا. چند مہینے گزرے، یہ لڑکا اس کو کوئی کام پڑا اپنے شہر میں، اپنے شہر گیا کام کرنے. اس کے بعد بولا چلو اپنے گھر جاتے ہیں، ماں سے ملاقات کرتے. ماں کے اپنے پرانے گھر آیا، پرانا گھر آیا. آ کے اس نے نوک کیا. ایک نئی عورت باہر ہے، نئی عورت باہر ہے. اس نے کہا تم کون ہو؟ اس عورت نے پوچھا تم کون؟ اس نے اپنی ماں کا نام لیا. نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا. کہا اچھا انتقال ہو گیا؟ تو کہا ہاں انتقال ہو گیا. تو کہا وہ اس عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں اس کا بیٹا. اچھا کہا تم ہی بیٹے ہو؟ تو کہا ہاں. تو کہا ذرا ٹھہرو. اندر گئی، ایک لفافہ لا کے، اینویلپ، اس کے اندر خط تھا. لا کے لفافہ دے کے کہا جب تیری ماں مر رہی تھی آخری وقت اس نے یہ خط لکھا. آخری وقت جب اس نے خط لکھا، پھر بولو آخری وقت، اس وقت یہ خط لکھا. اور کہا اگر میرا بیٹا آئے
تو اس کو یہ خط دے دیں. اس نے فوراً چاک کیا, خط کو نکالا. اس خط میں ماں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا آخری رات کہ میرے لال, تیرا باپ مرا جب تو 6 مہینے یا 8 مہینے کا تھا. میں نے اپنی ساری قربانیوں کو قربان کیا تیری محبت میں, اور دوسرا نکاح نہیں کیا. اور جب 2 یا 3 سال کا تو تھا یا 4 سال کا, تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی, میں نے اپنی آنکھ تجھے دے دی تھی. تو آج جو دیکھ رہا وہ میری آنکھ سے دیکھ رہا. اور پوری زندگی تو مجھے یہ تانا دیتا رہا, تیری بیوی دیتی رہی کہ میں ایک آنکھ کی ہوں, ایک آنکھ کی ہوں. بیٹا میں برداشت کرتی رہی, آج بھی برداشت کر رہی. میرا آخری وقت ہے تو اس میں یہ صرف لکھ رہی کہ میرے لال جو تم دیکھ رہے وہ میری آنکھ سے دیکھ رہے, لیکن میں نے پوری زندگی اپنے احسان کو نہیں بتایا. آپ سمجھے میری بات؟ یہ ہے ماں, یہ ہے ماں, یہ ہے ماں. ممتا یہ ہے ماں کی. ایسی ماں کو اگر میں جواب دوں, ایسی ماں سے میں گستاخی کروں, تو آپ کیا سمجھے؟ اللہ راضی ہوگا؟ امام راضی ہوگا؟ ابھی بھی موقع ہے, میں یوتھ کو بول رہا, چیک یور سیلف, چیک یور سیلف, کہ اب تک جو تمہاری زندگی میں جو کچھ ہوا وہ ہوا. آج کی مجلس کے بعد جاؤ ماں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگو, جس سے سوری. اور جن کی ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی لحد پہ جاؤ, ایک تحفہ دو مولا حسین کی زیارت کا. ماں کی لحد پہ کھڑے رہ کے ہر جمعرات کو زیارت امام حسین پڑھو. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات, اس لیے میں چاہتا کہ ہر لڑکا ہو لڑکی ہو, ماں کی لحد پہ یا باپ کی لحد پہ زیارت امام حسین کا بہترین گفٹ ہے, بہترین تحفہ ہے جو تم مولا حسین کی طرف سے اپنے مرحوم ماں باپ کو دے رہے. اگر تم نے دے دیا اور تمہاری ماں کے درجات بلند ہو گئے, اس لیے کہ وی ڈونٹ نو, ہم نے تو ماں کو دفن کر دیا, ہم نے تو باپ کو دفن کر دیا, کس حالت میں ہے کچھ معلوم ہے؟ کوئی بول سکتا کہ میری ماں کس حالت میں, میرا باپ کس حالت میں؟ اب وہ لوگ مجبور ہیں. یاد رکھو تمہاری ماں مجبور ہے اس وقت, تمہارا باپ مجبور ہے, نیچے منو خاک کے نیچے ہے. کوئی آسان جگہ نہیں ہے. اگر وہ آسان جگہ, میں سمجھ رہا بڑی آسان جگہ ہے, بڑے آرام کے ساتھ لے کے جا کے ماں کو باپ کو دفن کر کے واپس آتے, ہم سمجھ رہے بڑی آسان جگہ ہے. اگر آسان جگہ ہوتی تو پہلی رات کی نماز کی نیت وحشت خبر کی نہیں ہوتی. کیا بول رہا ہوں میں؟ وحشت کی نیت نہیں ہوتی, راحت کی نیت ہوتی. کبھی دیکھا کسی کو آپ نے نیت کرتے ہوئے کہ میں اپنے باپ تو بڑا مومن تھا, ماں بڑی مومن تھی, میں اس کی 2 رکعت نماز راحت کی نیت سے پڑھ رہا. ارے بڑے بڑے ہمارے مرجع کا انتقال ہوا, ان کے لیے بھی وحشت کی نماز پڑھی گئی. تو سوچو نیچے کیا ہے. اگر تم اپنی ماں کو خوش کرو گے, ماں خوش ہوگی, تو سمجھو تم زندگی میں ایسا عروج کرو. زندگی میں نہیں, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اس زندگی میں اور وہ زندگی میں, وہ زندگی میں وہی کامیاب ہے جو ماں کی عزت کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد. بس دوستو میرا وقت ہو گیا, انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ کے جا رہا کہ ماں اصل چیز ماں ہے. یاد رکھو, عزاداری کا ڈیپینڈ پورے ماں کے اوپر. مجھے بتایا گیا کہ یہ مومنہ بیمار بھی تھی اور بڑی مومنہ تھی, عبادت گزار تھی, خوش اخلاق تھی, اسمائلنگ فیس تھا, بڑی محبت کے ساتھ ملتی تھی بستی میں, زندگی باہر گزری, بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اہل خاندان کے ساتھ رہتے تھے. یہ ایک صفت ہے مومن کی کہ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا, کنیز زہرا کی صفت. لیکن دوستو ماں کا سایہ اٹھنا, اب میں ان کی اولاد کو, ان کے اہل خاندان کو یہی بول رہا ہوں
کہ ڈونٹ فارگیٹ یور مدر. آج 40ویں کے بعد یہ نہیں کہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی. ماں کے واجبات کو ضرور ادا کرو. ہر انسان کے واجبات ہوتے, ہر انسان بیماری میں, ٹریولنگ میں, جوانی میں. پہلے واجبات کو ادا کرو. ماں کے اجارے پہ نماز پڑھواؤ کم از کم 5 سال کی, اور حج واجب تھا اور نہیں کیا تو حج کرواؤ. یہ وہ واجب روزے تھے وہ ادا کرواؤ. واجبات کو ادا ضرور کراؤ. اور ہر جمعرات کو کسی یتیم کو کھانا دے دو. ہر شب جمعہ اگر تمہاری ماں کو چاہتے کہ تمہاری ماں لہر سے تم کو دعا دے تو شب جمعہ ڈونٹ فارگیٹ. آج کی رات ہماری رات نہیں ہے, آج کی رات ہمارے مرحومین کی رات ہے. آج کی رات مرحومین انتظار کرتے اپنی اولاد کا, بیٹا کا, بیٹی کا. تو آج کی رات ڈونٹ فارگیٹ یور مدر. دوستو, ماں کا سایہ اٹھ رہا تو بہت تکلیف کی بات ہو جاتی. اولاد کے لیے بے انتہا تکلیف ہے ماں کا سایہ, رحمت کا سایہ. جب بھی ہم اپنی ماں کا بارے میں سوچتے ہیں, جب بھی میں کسی ماں کی مجلس پڑھتا ہوں, مجھے کائنات کی مظلوم ماں یاد آتی. سمجھ گئے؟ کائنات کی وہ مظلوم ترین ماں کہ جس سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں. صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ جو 18 سال کے سن میں عصا کو ٹیک کے چل رہی تھی. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا کہ 18 سال کے سن میں عصا آ گئی. ایک ہاتھ کمر پہ رہتا تھا, ایک ہاتھ میں عصا ہوتی تھی. مولا آپ کو آباد رکھے. آپ بیدار ہو گئے, مولا آباد رکھے. بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے. ایک چیز یاد رکھو, شہزادی کونین نے ہم سے کچھ نہیں مانگا, یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. تو اس وقت میری مظلوم بیوی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے. آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو میری شہزادی کی دعا سے, مظلوم بیوی کی دعا سے, ورنہ دنیا ہم کو ریس کر دے. دوستو, ایک ذاکر تھا جو مولا حسن کی کہ مصائب بڑی کثرت سے پڑھتا تھا. سید زادہ ہے, بہت مولا حسن کے مصائب پڑھتا تھا. ایک دن خواب میں میرا مولا حسن ہے, غور سے سنو, تڑپ کے روگے. آ کے کہا کہ اے میرے ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن ایک مصیبت کا تو بیان ہی نہیں کرتا. اس نے کہا مولا میں بیان کرتا ہوں تو آپ کو زہر ہے, اتنی شدید زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. کئی مرتبہ آپ کے اوپر حملہ ہوا, آج تک آپ کی لہر ٹوٹی ہوئی ہے. مولا آپ کے سارے مصائب میں پڑھتا ہوں لیکن میرا مولا حسن روتے ہوئے کہتا کہ ذاکر جو میرے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی وہ تو بیان نہیں کرتا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اب آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی کون سی مصیبت جو میں بیان نہیں کرتا. تو امام نے کہا ذاکر ارے میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب 7-8 سال کا سن تھا, میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. صرف دروازہ نہیں گرا بلکہ ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. اس نے تازیانہ بلند کیا. ارے میں دوڑتا ہوا گیا, ماں سے لپٹ گیا کہ میری ماں کو مت مارو, میری ماں کو مت مارو. مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا, اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. اسی طرح فرصت ہو, اسی طرح فرصت ہو. جو حاجات کو لے کر آئے بیوی تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرے. مولا حسن کہتے ہیں وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. دوستوں میری شہزادی پہ جو مصائب گزر گئے وہ کون جانے, بیوی جانے یا بیوی کا خدا جانے. 18 سال تک میں یہ حال ہوا. رسول کے بعد یا 75 دن زندہ رہی یا 90 دن. اب آپ میری طرف دیکھو, دیکھ کے رونا, تڑپ کے رونا. 75 ڈیز یا 90 ڈیز زندہ رہی.
یہ 75 اور 90 دن میں بیوی چلتی کیسے تھی؟ بیوی کے ایک ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کمر کے اوپر ہوتا، اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آخری لمحات میں بیوی دیوار کا سہارا لے کے چل رہی تھی۔ ارے دیوار کا سہارا کون لیتا ہے جو بوڑھا ہو جائے؟ دروازہ گرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام علی بیوی کو غسل دے رہے تھے، کفن پہنا رہے تھے، تو علی جیسا صابر امام زور سے رو رہا تھا۔ سلمان ایک حد پہ بیٹھے ہوئے، سلمان نے غسل کے بعد کہا مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، دوران غسل کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ تو علی نے روتے ہوئے کہا سلمان ارے دروازہ گرنے سے بنت رسول کی ساری فصلیاں ٹوٹ گئی، پیٹ میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیزو جب میت تیار ہو گئی اور علی نے کنیزوں کو بلا کے کہا آخری سلام کرو، ان لوگوں نے سلام کیا، گوشے میں ٹھہر گئے۔ بس آپ غور سے دیکھ سنیں بس کہ چراغ چل رہا، بیچ میں بیوی کی میت، علی کھڑے ہوئے رو رہے۔ علی نے اس کے بعد زینب اور ام کلثوم کو بلایا، دونوں شہزادیوں کو بلایا۔ آپ تصور کریں کہ 5-6 سال کی شہزادیاں آئی، سر پیٹتی ہوئی بی بی زینب ماں کی میت پہ گئی۔ جیسے ہی ماں کی میت کو دیکھا، زینب نے روتے ہوئے علی کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بیت میں کہا ہے، ایک ہی مصرع ہے، تڑپ کے روگے۔ پوری بیوی کی 75 برس کی زندگی یہ ایک مصرے میں آئی۔ مرزا دبیر کہتے کہ جیسے ہی شہزادی زینب نے بیوی کو دیکھا تو امام علی کی طرف دیکھ کے روتے ہوئے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا۔ مرزا دبیر کہتے کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ عزیزو یہی فاطمہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ چہلم کے لیے کربلا آیا، زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا، قبر حسین کو دیکھا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، قبر حسین پہ رخسارہ رکھ کے کہا بھیا زینب چہلم کے لیے آئی ہے۔ لیلا نے کہا علی اکبر ارے ماں زندہ رہ گئی، تمہارا چہلم آ گیا۔ رباب نے علی اصغر کو سکینہ کو پکارا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی 1 منٹ میں۔ اب وہاں سے بیوی اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ بیوی چاہتی ہے کہ کسی کو پرسا دے۔ چوتھے امام سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتا میرا عباس کہاں ہے؟ امام نے اشارہ کیا، زینب بھائی کی لحد کی طرف چلی، دور سے عباس کی قبر کو دیکھا، بہت چھوٹی سی قبر ہے عباس کی۔ زینب زمین پہ بیٹھ گئی، کہا میرا بھائی تو شیر تھا، کہا اتنی تلواریں ماری گئی، اتنے نیزے مارے گئے۔ عباس کی لحد پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس زینب واپس آ گئی لیکن بازوؤں میں رسد باندھی گئی، پیٹھ پہ تازیاں نے ماری۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولے، سب مل کے آمین بولے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب مل کے آمین بولے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جس مرحومہ کا آج چہلم ہے اس کو میری شہزادی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ دنیا بھر میں مولا کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کووڈ سے سارے دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔
پروردگار خاتمہ ایمان پر جو ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار۔ ایک سورہ فاتحہ اس مرحومہ کے لیے کیا نام ہے؟ ذیشان فاطمہ، سورہ فاتحہ۔ آئیے حضرات، اسی دردانگیز منظر کو لے کر شہنشاہ نحو خوان جناب مولانا یونس حیدر ماحولی صاحب دردانگیز منظر کو پیش کر رہے ہیں، نحو کی شکل میں سماعت فرمائیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آپ لوگ سب بنا لیں، آگے آ جائیے، سب لوگ مل کر شریک ہوئیے بھائی۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سب بنا لیں، صاحب حسین 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 امام حسین 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 امام حسین حسین، سب لوگ جواب دیں مل کے ایک ساتھ، اذان کا وقت قریب ہے۔ حسین حسین امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین، شاہ زماں تشنہ لبائے شہ مظلوم، شاہ زماں تشنہ لبائے شہ مظلوم، حالت سجدہ میں کٹا ہے تیرا حلقوم، حسین حسین امام حسین حسین۔ میرے جوان دوست جو ادھر پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے 5 منٹ کے لیے آپ لوگ آگے آ جائیے۔ حسین 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 امام حسین حسین حسین، پیچھے جو آزاد کھڑے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ شاہ زماں تشنہ لبائے شہ مظلوم، شاہ زماں تشنہ لبائے شہ مظلوم، حالت سجدہ میں کٹا ہے تیرا حلقوم، حسین 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 مہمان بلا کر تجھے مارا لعین نے، مہمان بلا کر تجھے مارا لعین نے، گھر بار تیرا دشت میں لوٹا لعین نے، گوشہ نہ کوئی ظلم کا چھوڑا لعین نے، کس عالم غربت میں ستایا لعین نے، قربان ہوا رن میں تیرا اصغر معصوم، حسین حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل کے جواب دیں۔ حسین حسین شاہ زماں تشنہ لبائے شہ مظلوم، حالت سجدہ میں کٹا ہے تیرا حلقوم، حسین حسین حسین
قاسم کو کبھی اکبر و عباس کو روئے، معصوم سکینہ کی کبھی پیاس کو روئے، شہ ٹوٹی کمر ٹوٹی ہوئی آس کو روئے، ہم شاہ کے ہر گوہر الماس کو روئے، جب نام حسین آیا تو رونے کی مچی دھوم، حسین شاہ زماں تشنہ لبائے شہ مظلوم، شاہ زماں تشنہ لبائے شہ مظلوم، حالت سجدہ میں کٹا ہے تیرا حلقوم، حسین حسین۔ مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس، لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مناسبت سے نوحے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یا حسین صبت علیہ مساء بہت ظلم کیا ہے، تعظیم کو آپ سے کے
تعظیم کو آپ اٹھتے تھے جس کے لیے اکثر یہ کوہ ستم ڈھایا لعینوں نے اسی پر تکبیر کو اب ہاتھ بھی اٹھتا نہیں میرا اب پاس بلا لیجیے صحرا کا ہے نوحہ تیری امت جزاک اللہ جزاک اللہ جناب زہرا کا مرثیہ جو ان کے درد بھری آواز میں نکل رہا ہے ظالم مجھے اب چین سے رہنے نہیں دیتے اب آپ کو بابا مجھے رونے نہیں دیتے بابا میرے بابا روتی ہو تو دیتے ہیں علی کو میرے ایزار اب پاس بلا لیجیے زہرا کا ہے نوحہ ظلم کیا ہے بابا آپ آتے تھے جس دئی پہ سلامی کو برابر اس دئی کو گرایا گیا چلتا ہوا مجھ پر آپ آتے تھے جس دئی پہ غلام آپ آتے تھے جس دئی پہ سلامی کو برابر اس دئی کو جلایا ہوا گرایا ہے مجھ پہ پہلو ہے شکستہ میرا محسن گیا مارا اب پاس بلا لیجیے زہرا کا ہے نوحہ بابا مت نے بہت ظلم کیا ہے حق کے لیے دربار میں جس وقت گئی تھی حق کے لیے دربار میں جس وقت گئی تھی
نوحہ بابا امت نے مقطع کا شعر سماعت فرمائیں بند مقطع کا بند ہے آخری بابا عالم سے قضا کی گئی جب بنت پیمبر سر پیٹ کے یونس بکا کرتے تھے حیدر ظالمی سے قضا کر گئی جب بنت پیمبر بکا کہتے تھے حیدر بچے تیرے کس طرح سے جی پائیں گے زہرا اب پاس بلا لیجیے زہرا کا ہے نوحہ بابا تیری امت نے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ماشاءاللہ ماتم یا زہرا 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 سچ صلی اللہ علیہ یا عبداللہ وعلى الأرباح الذي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان الأمان الأمان
السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات اللهم دعا امام زمانہ پڑھ دیجیے دعا امام زمانہ میں شریک الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شکرا یا عقید. بعد حمد و ثنائے پیدا کنند افلاق و مہر و ماہ و پروین تمام مومنین مومنات شہ کے ماتم داران واسطہ کی سرزمین سے کائنات میں جتنے بھی مریض ہیں تمام اہل ادب کو گروی کرتے ہوئے مجلس یہیں سے ختم ہوتی سال آئندہ کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اے بنت رسول رہبر نسواں تجھے سلام 11 امام پاک کی اے ماں تجھے سلام لازم ہر بشر پہ تیرے در کا احترام دیہڑی سے کر رہے ہیں سلیمہ تجھے سلام. شکراً شکریہ. تمام عزیزان محترم تبرک یہاں پہ حاضر آپ کے لیے لے لیں. اس کے بعد محرومہ کے اعضا خانے پہ نذر کا اہتمام ہے. اے آسمان دیکھ تبرک کی برکتیں بھوکا میرا حسین سلاتا نہیں کبھی. تبرک تقسیم ہو رہا ہے. تبرک لینے کے بعد آپ محرومہ کے اعضا خانے پہ